السلام علیکم، ویلکم ٹو اردو آڈیو اسٹوریز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگوں کے لیے ایک نیا ناول لائی ہوں، تھوڑا شارٹ ناول لائی ہوں، پڑھ کے دیکھتے ہیں۔ آپ کو اچھا لگے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ لوگوں کو ناول کا نام جاننا ہے تو ویڈیو کے اینڈ میں نام مینشن ہے، آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ چلیں ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھ لو بھائی، پھر مجھے بعد میں نہ کہنا کہ گھر ایسا ہے ویسا ہے۔ عادل صاحب اپنی 2 بیٹیوں، ایک بیٹے اور بیگم کو گھر دکھانے لائے تھے۔ اسلام آباد کے جہاں خوبصورت سرسبز و شاداب پہاڑ، ندی نالے، جھرنے تھے، وہیں وہاں کی بہت ساری لطف اندوز جگہ بھی تھیں۔ یہ گھر بھی آبادی سے تھوڑا دور ہرے بھرے درختوں میں تھا۔ آبادی زیادہ دور بھی نہیں تھی، پیدل 10 منٹ لگتے تھے اور گاڑی میں 3 یا 5 منٹ۔ عادل کی 2 بیٹیاں صفا اور مروہ تھیں، جو دونوں جڑواں تھیں۔ دونوں کی عمر 20 سال تھی اور دونوں ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر رہی تھیں، جبکہ بیٹا 5 سال کا تھا۔ عادل ایک اچھا بزنس مین تھا اور تقریباً ملک کے ہر بڑے شہر میں اس کا ایک اچھا گھر تھا۔ اسلام آباد میں بھی 2 گھر پہلے تھے، پر آبادی میں تھے۔ یہ ذرا ہٹ کے تھا اور اسے مروہ نے نیٹ پہ دیکھا تھا۔ وہ تب سے صفا کو پیچھے لگا کے اپنے بابا کے پیچھے لگی تھی کہ ایک گھر ایسی جگہ بھی ہونا چاہیے جہاں دنیا کا شور شرابہ نہ ہو۔ عادل نے اپنی بیٹیوں کی کبھی کوئی بات نہیں ٹالی تھی، جو تھا انہی کا تھا، اس لیے آج وہ گھر دیکھنے آئے تھے۔ ابھی دیکھ لو، مجھے پھر نہیں کہنا کہ یہاں یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، تیسرا گھر چینج کروا رہی ہو تم دونوں۔ بابا میں نہیں، یہ مروہ کے کام ہیں، یہاں پر سکون تو ہے۔ صفا آؤ یار، گھر دیکھنے آئے ہیں ہم۔ سلطانہ بیگم آپ بھی دیکھ لیں، عادل نے اپنی بیگم صاحبہ کو بڑے پیار سے دیکھ کے کہا۔ ہمارے بچے جو پسند کریں گے وہی ٹھیک ہے، ویسے سکون ہے یہاں، لوگوں کی بھیڑ بھاڑ سے، شور شرابے سے۔ بابا گھر ہمیں پسند ہے، اور وہ والا سامنے جہاں سے چھوٹی چھوٹی گاڑیاں نظر آ رہی ہیں وہ والا ہمارا کمرہ ہوگا۔ لیا ابھی تھا نہیں، مروہ نے فیصلہ بھی سنا دیا تھا۔ صفا بڑی تھی مروہ سے 2 منٹ پہلے۔ دونوں کی شکلیں بھی چینج تھیں اور عادتیں بھی۔ صفا زیادہ چپ رہنے والی اور خوش اخلاق، دھیما لہجہ تھا، گھر کے کاموں میں دلچسپی رکھنے والی تھی۔ سفید رنگت اور اس پہ کالی بڑی آنکھیں، پتلی سی ناک اور گلابی ہونٹ اپنے نام کی طرح ہی خوبصورت تھی۔ پڑھائی میں نمبر 1 پہ اور ہر ایک کی نظر کا مرکز۔ نہ زیادہ تنگ کپڑے نہ کھلے، ڈیسنٹ سی لک کے سب ہی دیوانے تھے۔ اس کی ہر چیز نظر کا مرکز بنتی تھی۔ اس کی چوائس بہت نفیس تھی، جس کی سب ہی تعریف کرتے تھے، جبکہ مروہ اس کے برعکس تھی۔ تیکھا ناک، چھوٹی آنکھیں اور شوخ چنچل سی، بال بس شانوں سے تھوڑا سا نیچے، اور پینٹ شرٹ کی شوقین تھی۔ میوزک سننا، مووی دیکھنا، رات دیر تک گیمز کھیلنا، پارٹیز کرنا اس کے شوق تھے، اور ڈریسنگ وہ بھی ایسی ہی کرتی تھی کہ سب کی نظروں کا مرکز رہتی تھی۔ یہی وجہ تھی دونوں بہنیں پیار بھی بہت کرتی تھیں اور دونوں ہی اپنی ہی سوسائٹی کے لوگوں میں خوش تھیں۔ گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، پیسہ دولت ہر چیز کی ریل پیل تھی۔ گھر اچھا ہے، پر نیچے بیسمنٹ ہے، وہاں پر کباڑ بھرا ہوا ہے لگتا ہے۔ سلطانہ نے نیچے سیڑھیوں کی طرف دیکھ کے کہا، جہاں پر عجیب سا خوف بھی محسوس ہوتا تھا، شاید اس لیے کہ وہ گھر تھا بھی ایسی جگہ پہ، اور پھر کافی ٹائم سے بند تھا۔ بابا فائنل کریں، گھر پسند ہے ہمیں۔ مروہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ آج ہی شفٹ ہو جائے۔ اچھا بیٹا، ابھی 1 ہفتہ لگ جائے گا، گھر صاف کروا کے پینٹ کرواتے ہیں اور پھر شفٹ ہوں گے۔ اب دیکھ لو 10 منٹ لگتے ہیں، آبادی تھی، تم لوگ مینج کر لو گی کہ نہیں؟ جب گاڑی چلانی ہی ہم نے 10 منٹ، جو کہ 10 گھنٹے، مروہ نے سامنے نیچے فرش پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تم لوگ اب یہاں سے ہلے تو میں بہت ماروں گا۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ویسے یہ لائن غلط ہے۔ جب گاڑی چلانی ہی ہم نے 10 منٹ، جو کہ 10 گھنٹے، پتہ نہیں۔ تم لوگ اب یہاں سے ہلے تو میں بہت ماروں گا۔ نوکر بھی تم لوگوں کی وجہ سے تنگ آ جاتے ہیں۔ ٹہلتی ٹہلتی صفا سامنے بڑی سی بالکنی میں آئی تھی، جہاں سے دور دور تک شہر کا خوبصورت نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ درخت کی سرسبز و شاداب،
درخت سرسبز و شاداب درخت کتنے بھلے لگتے تھے۔ تبھی اسے اپنے قریب کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ دھیمی سی خوشبو اس کے نتنوں کو چھو گئی اور آ بھی قریب سے رہی تھی۔ تبھی اسے سامنے ایک بینچ پہ کوئی 24-25 سال کا لڑکا بیٹھا نظر آیا۔ اس گھر سے نکلتے ہوئے ایک چھوٹا سا روڈ بنایا گیا تھا جس کے دائیں بائیں درخت تھے۔ اس راستے سے نکل کے بڑا روڈ آتا تھا۔ یہ گھر اندر کی طرف تھا۔ راستے میں ایک صوفہ ٹائپ بینچ رکھا تھا جس پہ وہ بیٹھا تھا۔ کالے رنگ کی پینٹ شرٹ پہنی تھی اور اس کی پیٹھ صفا کی طرف تھی۔ اپنے پاؤں کو مسلسل ہلا رہا تھا اور نیچے منہ کر کے بیٹھا تھا۔ پھر اس نے اپنا سر پیچھے صوفے پہ ٹکایا اور صفا کی طرف منہ کیا اور مسکرایا۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ صفا ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ بالکل اس کے سامنے ہے، یہاں تک کہ اس کے گال پہ پڑنے والا نمایاں ڈمپل کو بھی دیکھ سکتی تھی۔ عجیب سا سحر تھا اس کی نظروں میں، گورا رنگ اور گہری آنکھیں، گال پہ پڑتا ڈمپل۔ عجیب بات یہ تھی اسے کیسے پتا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے؟ اتنی دور سے تو کسی کو وہم و گمان بھی نہ ہو سکتا تھا کسی کی نظر اس پہ ہے۔ تبھی اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا، صوفے کی پشت پہ ٹیک لگائے ہی اور صفا کی طرف ایسے بڑھایا جیسے اسے اپنے پاس بلا رہا ہو۔ اس کی آنکھوں کی عجیب گہرائی، اس کی مسکان اور اس کا ڈمپل سب صفا دیکھ سکتی تھی، اتنی دور رہ کے بھی۔ عجیب سے سحر میں جکڑ گئی تھی۔ وہ خوف تھا کہ عجیب سا سحر اسے نہیں پتا تھا۔ اپنے دل کی آواز وہ خود سن سکتی تھی۔ اے صفا، چلنا نہیں ہے کیا؟ ایک دم سے آ کے مروہ نے اسے جھنجھوڑا۔ ہاں کیا ہوا ٹھیک ہو؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی جن دیکھ لیا ہو۔ مروہ اس نے سامنے کی طرف اشارہ کیا اور وہ دنگ رہ گئی کہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ 2 یا 3 سیکنڈ کی ان کی بات میں وہ اٹھ کے کیسے کہیں غائب ہو سکتا ہے؟ اتنی جلدی نظروں سے کوئی اوجھل نہیں ہو سکتا کیونکہ راستہ سیدھا نظر آ رہا تھا اور جتنا ہوا وہ نظر آتا ضرور آتا۔ چلو یار، پتہ نہیں کیا ہے، میں نے کچھ شاپنگ بھی کرنی ہے یہاں آنے کے لیے۔ مروہ اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچتے ہوئے نیچے لے گئی۔ چلیں بیٹا؟ جی بابا، سب گاڑی میں بیٹھے اور صفا کی نظر اسی بینچ پہ تھی جہاں وہ بیٹھا تھا۔ گاڑی ایک دم سے اس بینچ کے پاس سے نکلی تھی اور صفا کی نظر اسی پہ تھی۔ تبھی اس نے سامنے والے شیشے میں دیکھا، وہ گھر کی طرف جا رہا تھا۔ صفا نے ایک دم مڑ کے اسے پیچھے والے شیشے سے دیکھا۔ اس نے چلتے چلتے ایک بار پیچھے مڑ کے دیکھا اور مسکرا کے بائیں کر کے پیچھے منہ کر لیا اور ان کی گاڑی مین روڈ پر مڑ گئی۔ دھڑکنیں تھیں جو سنبھل ہی نہیں رہی تھیں۔ اتنا خوبصورت لڑکا، اس کے آنے اور جانے کا پتہ نہیں چلا۔ پھر ایک دم اسے خیال آیا کہ وہ ابھی نئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی راستہ ہو آنے جانے کا اور بھی۔ پر اس کی آنکھوں کی گہرائی اور مسکراہٹ تھی جو صفا کی نظروں سے 1 منٹ کے لیے بھی نہیں گئی تھی۔ صفا بیٹا، پینٹ ہو گیا ہے سارے گھر کا اور اب بس صفائی کروانی ہے۔ یونی سے چھٹی ہے تمہاری۔ مروہ اور رضیہ کو لے جا کے گھر کی اور اس بیسمنٹ کی صفائی کروا لو آج، سلطانہ نے صفا کو ناشتہ کرتے ہوئے کہا۔ آدھا سامان جا چکا تھا۔ جی ماما ٹھیک ہے، پر اس مروہ کی بچی کو کہیے میرے ساتھ جا کے کروائے کام، وہاں جا کے کبھی یہ آرام فرما رہی ہو۔ بابا آپ سمجھا دیں اسے، سب ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھے تھے۔ بس کرو صفا، اب اتنی بھی ہڈ حرام نہیں ہوں میں، کروا دوں گی ناشتہ کرو۔ سب ایک دم اس کی بات پہ ہنسے تھے۔ میں بس یہ سامان سمیٹ کے بابا کے ساتھ میں بھی کچھ دیر تک آتی ہوں، تم لوگ جاؤ اور پہلے اس بیسمنٹ کی صفائی کرواؤ۔ ٹھیک ہے ماما۔ ناشتے سے فارغ ہو کے صفا مروہ تیار ہوئی تھیں۔ دونوں نے رضیہ اپنی میڈ کو ساتھ لیا اور اس گھر کی طرف چل پڑی۔ مروہ ڈرائیو کر رہی تھی۔
5-6 दिन हो गए थे पर अभी तक इस लड़के का चेहरा सिफा की आंखों से ओझल नहीं हुआ था, और जैसे जैसे वो घर करीब आ रहा था तो दिल की धड़कनें खुद ही तेज़ हो रही थी। सिफा की नज़र वहीं इसी साइड थी जहां इसने इसे बैठे देखा था। 20 मिनट के बाद वो इस रोड से अपने घर के रोड पे मुड़ी थी और सिफा की नज़र इसी बेंच पे थी जहां इसने इसे बैठे देखा था। गाड़ी रुकी घर के सामने। सिफा ने पीछे मुड़ के एक बार इस बेंच को देखा, फिर अंदर चली गई। 2 मुलाजिम पहले ही वहाँ मौजूद थे। रहीम, ये सामान उतरवा के ऊपर कमरे में ले चलो, और रज़िया और मरवा तुम मेरे साथ इस बेसमेंट में चलो। मरवा बाहर खड़ी जो कि अपने मोबाइल से इस खूबसूरत जगह की पिक लेने में लगी थी। यार 1 मिनट रुक जाओ, क्या तुम भी आते ही वहाँ जाना है? मरवा ने मुंह बना के कहा। हाँ अभी जाना है, मुझे पता तुम सुस्ती की मारी जो पहले जो काम करना है वो करवा लो, इसके बाद जो मर्ज़ी करती रहना, सिफा ने गुस्से से कहा। इसे पता था मरवा की बात तो बात ही है। फिर वो दोनों घर के नीचे सीढ़ियाँ उतरती इस बेसमेंट की तरफ आई। दरवाज़ा लॉक था, चाबी लगाई, वो खुला ही नहीं, शायद बहुत टाइम से बंद था। 1-2 बार ज़ोर लगाने के बाद वो एक झटके से ऐसे खुला जैसे किसी ने ज़ोर लगा के खोला हो। इसके साथ और खोलते ही इस दिन वाली धीमी सी खुशबू इसके नथनों के आर पार हुई। इतनी प्यारी वही खुशबू थी। परफ्यूम वो ब्रांडेड लगाती थी, पर अभी तक ये कौन सा ब्रांड था जो इसके हर परफ्यूम से अलग था। आय हाय कितनी गंदी स्मेल है यार रज़िया। और मरवा ने नाक बंद कर ली अपनी दरवाज़ा खोलते ही। दिमाग ठीक है, पागल तो नहीं हो गई? सिफा ने हैरानी से पूछा। वो दोनों नाक पे हाथ रख के खड़ी थी और सिफा को इन्हें देख के ताज्जुब हो रहा था। मरवा तो इससे भी ज़्यादा परफ्यूम की सिलेक्शन रखती थी और इसे ये बुरी लग रही थी। पागल हो क्या तुम दोनों? मुझे तो नहीं आ रही। तुम पागल हो गई हो जो इतनी गंदी बदबू को खुशबू समझ रही हो। खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, लगता है तुम्हारी नाक बंद है। मरवा ने इसे मुँह पे हाथ रखे रखे कहा। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही। मरवा की हालत गैर थी, बहुत बुरी बदबू थी। ऐसा लगता था किसी मुर्दे की गंदी सड़ी हुई स्मेल थी। शायद कोई अंदर जंगली जानवर वगैरह मरा है। बीबी रज़िया ने भी अपने दुपट्टे से मुंह बंद किया हुआ था। रुको, मैं अपना रुमाल लाती हूँ, ऐसी मुझसे नहीं जाया जाएगा अंदर। मरवा ऊपर रुमाल लेने चली गई। रज़िया और सिफा अंदर चली गई। वो बार बार सिफा को देख के हैरान हो रही थी। इतनी गंदी बदबू इन्हें नहीं आ रही थी। वाकई ही इनकी नाक बंद है। अंदर अंधेरा था, एक सामने रोशनदान था जिससे हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। सामने दीवार पे एक बड़ा सा शीशा लगा था और दूसरी दीवार के साथ एक अलमारी थी जिसमें किताबें रखी थी जो कि आधी गिर के फट गई थी, आधी को खा लिया था कीड़ों ने। पता नहीं क्यों इसे इस अलमारी में अजीब सी कशिश थी। वो इसे ही खड़ी देख रही थी। कुछ चीज़ें थीं पुरानी जो टूटी होने की वजह से यहाँ फेंक दी गई थी, पर ये कोई कमरा था, इसका हाल देख के अंदाज़ा लगा सकते थे। स्टोर रूम शायद बाद में बना था। चलो जी, अभी तक इस कमरे का जायज़ा ले रही हो, जल्दी जल्दी करो यार, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। मरवा अपने मुंह पे अपना स्कार्फ लपेट के बोली थी। टूटी हुई चीज़ें इसने मुलाजिम को बुला के बाहर निकलवाईं। छोटी मोटी चीज़ें वो और मरवा खुद समेट रही थी जो ठीक थी एक साइड पर रख रही थी। तभी एक टूटे हुए सोफ़े के नीचे से एक कॉलेज बैग नज़र आया। बैग सफ़ेद रंग का था मगर मिट्टी से भरा था और खून से भी, जो कि सूख गया था। सिफा ने इसे उठाया और खोलने लगी। अरे पागल हो गई हो? पता नहीं किसका है, कितना गंदा है और खून से भरा है। दफ़ा करो। मरवा ने इसके हाथ से लेकर फेंक दिया बाहर की तरफ। तुम्हारा दिमाग ठीक है? किसी की ज़रूरी चीज़ें भी हो सकती हैं, सिफा ने इसे फिर से उठाते हुए कहा। खून से भरा बैग वैसे यहाँ कैसे आएगा? कोई जानवर वगैरह ले आया होगा बीबी जी। किसी मरे हुए को खून से भरे को ला के इस पे फेंक दिया गया होगा। वो देखो हड्डियाँ, मुझे तो किसी बिल्ली की लगती हैं। रज़िया ने पूरी तफसील खुद ही बता दी। सफ़ा ने बैग फिर से उठाया और खोला। इसमें एक लैपटॉप था। निकाल के
آن کیا، شاید کافی ٹائم سے بند تھا، خراب ہو گیا تھا، اور کچھ فلیش تھی، ڈیٹا کیبلز تھیں اور کتابیں تھیں جو کہ کیڑوں نے آدھی کھا لی تھیں۔ صفا نے اسے بند کر کے الماری پہ رکھ دیا۔ کسی کی ضروری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، صفا نے مروہ کا منہ دیکھ کے کہا۔ تبھی پیچھے دیوار سے آدھا شیشہ ٹوٹا اور نیچے گرا۔ صفا نے بھاگ کے مروہ کو اپنی طرف کھینچا کیونکہ وہ ساتھ ہی کھڑی تھی اور اگر ذرا سی آگے پیچھے ہوتی اس کے سر پہ آ کے گرنا تھا۔ دونوں کی جان نکل گئی تھی۔ او مائی گاڈ! دونوں ڈر کے مارے باہر آئی تھیں۔ جان نکل گئی؟ مجھ سے نہیں ہو رہا، خود کر لو یا کسی ملازم سے کروا لو، مروہ غصے سے کہتی باہر چلی گئی اور صفا ایک بار اندر کی طرف دیکھ کے اوپر واپس آ گئی۔ باقی سارا کام ہو گیا تھا، بس کچھ صفائی رہتی تھی۔ اس نے رضیہ کے ذمے لگا دی تھی۔ 2 گھنٹے بعد سلطانہ بھی آ گئی تھی۔ سارا گھر صاف ہو گیا تھا، تقریباً سیٹ بھی ہو گیا تھا، بس کچھ سامان رہتا تھا۔ پر اب دونوں بہنوں کا ارادہ تھا 1-2 دن کا وہاں رکنا ہے کہ انہوں نے 1-2 دن وہاں رکنا ہے۔ یہی ٹھیک ہے، جو کام رہ گیا ہے وہ بابا خود کروا لیں گے۔ آج وہ پورا گھر سیٹ کر کے فری ہوئی تو اسے اس بینچ پہ بیٹھے لڑکے کی ایک دم یاد آئی۔ وہ باہر آئی، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی وہ اس طرف گئی، بالکل اسی جگہ کھڑی تھی جہاں وہ بیٹھا تھا اور ادھر ادھر کے راستوں کو دیکھ رہی تھی۔ راستے کے دائیں بائیں درخت ضرور تھے پر لوہے کی تاروں سے دیوار بنائی گئی تھی، کوئی جانور اندر کی طرف نہ آئے۔ پھر وہ اتنی جلدی کیسے کہیں جا سکتا تھا بھلا؟ انہی سوچوں میں گم تھی وہ۔ اسے پھر سے وہ خوشبو اپنے قریب سے محسوس ہوئی تھی اور سامنے جہاں مین روڈ تھا وہاں وہ کھڑا نظر آیا اور اس کی پیٹھ صفا کی طرف تھی، شاید کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ ابھی ایک قدم اٹھایا ہی تھا اور اس نے پیچھے مڑ کے صفا کو دیکھا اور مسکرایا۔ وہ وہی مسکراہٹ، اس کا ڈمپل، اس کی گہری آنکھیں اور عجیب سا سحر جس میں جکڑ گئی تھی وہ۔ ابھی قدم اٹھانے لگی تھی۔ تم کہاں جا رہی ہو میڈم؟ مروہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا۔ ہاں کہیں نہیں، بس یہیں، آواز لڑکھڑا رہی تھی اور اس نے ایک پل میں اسے مڑ کے دیکھا تھا اور وہ وہاں نہیں تھا۔ کون ہے ادھر؟ یہاں تو نہ بندہ ہے نہ بندے کی ذات ہے۔ شکر ہے لوگوں کے شور شرابے سے کوئی تو سکون کی جگہ ملی۔ چلو اب ماما بلا رہی ہیں۔ کھانا کھا کے وہ دونوں اپنے کمرے میں آئیں۔ شام ڈھل گئی تھی اور صفا 1 منٹ کے لیے بھی نہیں اسے بھول سکی تھی۔ کیوں کر رہا تھا وہ ایسے بات کیوں نہیں کر رہا تھا اس سے؟ یہی سوچتے ہوئے وہ کمرے میں آئی۔ کچھ دیر پڑھائی کرنے کے بعد اس نے نماز پڑھی تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ مارچ کی ہلکی پھلکی گرمی اور سرد راتیں تھیں۔ تھوڑی دیر موبائل پہ لگے رہنے کے بعد وہ لیٹ گئی۔ مروہ میڈم اپنا لیپ ٹاپ لگائے ہوئے کچھ چلا کے بیٹھی تھیں، ہیڈ فون کان پہ تھا۔ سونا نہیں ہے؟ صفا نے اشارہ کیا تو اس نے ہیڈ فون ہٹا کے کہا، کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے کہا سونا نہیں ہے، صبح اٹھتی نہیں ہو جلدی پھر؟ نہیں ڈارلنگ، میں ہارر مووی شروع کرنے لگی ہوں، دیکھنی ہے؟ آ جاؤ۔ نہیں مجھے نہیں شوق، رات کے اس پہر تمہارا تو دماغ خراب ہے، ڈر جاؤ گی، فضول کام نہیں کیا کرو۔ ڈر؟ وہ ایک دم ہنسی تھی۔ آج کل جن بابے جو ہیں وہ خود ڈر جاتے ہیں اور آج کل کی مووی ڈراؤنی کم اور فنی زیادہ ہوتی ہیں اور مروہ کو کوئی ڈرا دے ایسا ابھی کوئی پیدا نہیں ہوا۔ وہ ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہوئے بولی، اوفو تم اور تمہارے یہ شوق، میں سو رہی ہوں، بائے، گڈ نائٹ۔ وہ کہہ کے لیٹ گئی اور مروہ نے مووی آن کر لی بیڈ کو ٹیک لگاتے ہوئے۔ آدھا گھنٹہ ہوا تھا جب وہ مووی دیکھ رہی تھی اور ساتھ چپس کا پیکٹ پکڑے کھا رہی تھی۔ تبھی بیچ میں مووی چلتے چلتے ایک لڑکا آیا سامنے، ایک کمرے میں کھڑا تھا وہ۔ مروہ نے بیک کر کے آگے کیا، شاید کوئی بریک بیچ میں فضول گھسا دی تھی اور اس کا موڈ نہیں تھا کہ اور ڈاؤن لوڈ کرے وہ مووی۔ تبھی وہ اسے دیکھتی رہی اور چپس کھاتی رہی۔ کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ وہ جیسے مروہ سے مخاطب تھا۔ دور تھا وہ، عجیب سا سحر تھا۔ مروہ نے نوٹ کیا جس کمرے میں وہ کھڑا ہے اس نے کہیں دیکھا ہے پر کہاں اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ وہ مسکرا کے بولا، مجھے ضرور لگ رہا ہے ڈر۔ کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ وہ مسکرا کے بولا۔ 24-25 سال کا وہ لڑکا جب مسکرایا گال پہ پڑتا ڈمپل نمایاں ہوا۔ مروہ بھی مسکرا دی اور نہیں میں سر ہلا دیا۔ آپ کو پتہ ہے ڈر کیا ہے؟ آپ سوچیں اگر میری آنکھیں سرخ ہو جائیں اور ان میں سے خون ٹپکنے لگے اور وہ اسکرین کے قریب ہوتا گیا
اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں اور ان میں سے خون نکلنے لگا تھا اور نکلتے نکلتے اس کے گال پر گردن سے نیچے ٹپکنے لگا تھا اور مروہ کی آواز وہیں تھم گئی تھی اور نہ ہل پا رہی تھی نہ بول پا رہی تھی. لب خشک ہو گئے تھے اور وہ اسکرین کے بالکل نزدیک آ گیا تھا. آنکھیں کالے گڈھا بن گئی تھیں اور ان سے نکلنے والے خون کے فوارے اور اس کا اسکرین کے اتنے قریب آنا، بس اس کا چہرہ ہی نظر آ رہا تھا. کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ وہ مسکرایا. اس کے دانت کالے تھے اور منہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا. خوف سے اپنی دھڑکنوں کی آواز سن سکتی تھی، وہ جیسے ابھی بند ہو جائے گی. کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ وہ ہنسا اور پھر اس نے اپنا ہاتھ اسکرین کے آگے کیا اور اس کا ہاتھ لیپ ٹاپ سے باہر تھا، خون سے بھرا. اور مروہ کی ایک زوردار چیخ نکلی تھی اور وہ بے قابو ہوتے چیخ رہی تھی. مروہ مروہ! صفا اسے جھنجھوڑ رہی تھی. کیا ہوا؟ کہ ایک دم اس کی آواز سن کے عادل اور سلطانہ بھی آ گئے تھے. اللہ خیر کرے، کیا ہوا ہے؟ سب کو اپنے پاس دیکھ کے ایک دم سے مروہ ہوش میں آئی تھی. کیا تھا یہ سب؟ دل کی دھڑکنیں جیسے رک گئی تھیں. اسے خود نہیں سمجھ آ رہی تھی ابھی جو تھا وہ کیا تھا اور کیسے سب غائب ہو گیا. میں نے کہا تھا اس وقت نہ دیکھو تم یہ ہارر مووی، رات کے 12:30 بج رہے ہیں. ماما میں نے منع کیا تھا. اس کو ڈراؤنی مووی لگا کے بیٹھی تھی اور دیکھتے دیکھتے سو گئی تھی. پاگل لڑکی، جان نکال دی ہے. سب غصہ کر رہے تھے. مروہ بیٹا الٹے کام کرتی ہو، سو جاؤ. خواب دیکھا ہے تم نے کوئی ڈراؤنا؟ کہہ کے عادل اور سلطانہ چلے گئے تھے. پر مروہ کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی میں سو گئی تھی. اس نے خواب دیکھا ہے، پر جو بھی تھا خوف کا ایک غلبہ اس پہ طاری تھا اور ساری رات وہ جاگتی رہی، ساتھ میں صفا کو بھی جگائے رکھا. بھائی یہ ہارر سین سچی میں ہوتے ہیں. آپ لوگوں کے ساتھ ہوا ہے کبھی؟ اگر ہوا ہے تو اپنی ہارر سٹوری شیئر کریں. ساری رات جاگتی رہی. اذان کا وقت ہوا تو تھوڑا سکون آیا اور دونوں کی آنکھ لگی. سلطانہ نے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا کہ رات کو جاگتے رہنے کی وجہ سے. صبح 11 بجے کے قریب صفا کی آنکھیں کھلی تھیں. آنکھ ابھی کھلی نہیں تھی کہ ایک دھیمی سی خوشبو اسے بہت قریب سے محسوس ہوئی تھی، جیسے کسی نے گلاب کے پھول پورے کمرے میں بکھیر دیے ہوں. صفا نے ایک دم آنکھ کھول کے دیکھا. اس کے سائڈ والے ٹیبل پہ ایک پیارا سا گلاب رکھا تھا. وہ ایک دم سے اٹھی. اس نے ادھر ادھر دیکھا. یہ کون رکھ سکتا ہے؟ جبکہ کمرے کا دروازہ لاک تھا. اس نے وہ گلاب اٹھا کے اس کی خوشبو لی. بہت ہی پیاری تھی اور بہت ہی سحر میں جکڑنے والی، جس میں وہ کھو سی گئی تھی. پر وہ رکھ کون سکتا ہے؟ اس کا چھوٹا بھائی زہیب تو اتنا نہیں ہے. وہ ماما بابا کے ساتھ سوتا تھا. خیر وہ اٹھی، باتھ روم میں گئی اور شاور لے کے تیار ہوئی. مروہ سو رہی تھی. بات سے باہر آئی تو وہ اپنی ناک بند کیے بیٹھی تھی. تمہیں کیا ہوا ہے؟ کتنی گندی اسمیل ہے یار، جیسے لگتا ہے کوئی چیز مر گئی ہے پاس میں ہی. اور ایک دم صفا نے مڑ کے اسے عجیب نظروں سے دیکھا. اس کے ایسے دیکھنے سے مروہ بھی اسے دیکھ رہی تھی اور ناک پہ ہاتھ رکھ کے ہی بولی. کیا لگتا ہے کل رات کا بھوت سوار ہو گیا ہے؟ پاگل ہو گئی ہو کیا سچ میں ہے کچھ؟ وہ اٹھ کے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی. اس نے بیڈ کے نیچے دیکھا اور ایک دم اس کی آنکھیں کھل گئیں. او مائی گاڈ، دیکھو نیچے. صفا نے نیچے جھک کے دیکھا. بہت ساری ہڈیاں پڑی تھیں اور خون بھی. ہائے یہ کون لایا ہے یہاں؟ اور صفا اس بات پہ حیران تھی کہ اسے اسمیل کیوں نہیں آ رہی تھی. رضیہ کو بلا کے انہوں نے کمرہ صاف کروایا. اف، میں نے کتنی بار بولا ہے بیٹا تم لوگوں کو کہ کمرے کی ونڈو وغیرہ بند کر کے سویا کرو. جنگلی جانور پھرتے ہیں، ہمیں ایسے ماحول کی عادت نہیں ہے. سلطانہ انہیں ڈانٹ رہی تھی. جی ماما، میرے خیال سے رات کو کھلی رہ گئی اور اسی وجہ سے بلی وغیرہ نے یہ حشر کیا ہے، صفا نے کہا. انہوں نے یونی کی چھٹی کی تھی تو آج مروہ میڈم صفا کو گھسیٹ کے شاپنگ پہ لے گئی تھیں اور سارا دن میں پتہ نہیں کہاں مروہ نے صفا کو بھگایا تھا. شام کے 5 بجے گھر آئی تھیں. تب لان میں عادل اور سلطانہ بیٹھے چائے پی رہے تھے اور زہیب کھیل رہا تھا. مل گیا ٹائم دونوں کو، سلطانہ نے غصے سے کہا. ہائے بابا، مروہ عادل کے گلے لگتی بولی. ارے بیگم، صبح میری بچیوں کو کچھ نہیں کہا کرو.
میری دنیا ہی ان سے ہے، آج ہے کل کو چلی جائیں گی، بس کریں، آپ نے ہی انہیں سر چڑھا رکھا ہے۔ سلطانہ نے غصے سے کہا، یہی مجھے لے جاتی ہے اور اتنا پھراتی ہے کہ بس پوچھئے نہ۔ سب باتیں کر رہے تھے، ہنس رہے تھے، مروہ اپنی شاپنگ دکھا رہی تھی۔ شام کو کھانا کھا کے دونوں کمرے میں آئیں، 10 بج گئے تھے۔ یار آج تو میں تھک گئی ہوں، میں تو گھوڑے بیچ کے سوؤں گی اب، مروہ بستر پہ گرتے ہوئے بولی۔ میں بھی، صفا بھی ہنس کے بولی۔ دونوں لیٹ گئی تھیں اور مروہ لیٹتے ہی سو گئی تھی۔ صفا کو پھر سے وہ خوشبو خود کے پاس محسوس ہوئی۔ تبھی اس کی نظر کھڑکی پر پڑی جو آج بھی کھلی رہ گئی تھی۔ وہ بند کرنے اٹھی، ابھی ایک بند کی ہی تھی، تبھی اس کی نظر اس بینچ پر پڑی۔ سامنے وہ بیٹھا تھا، نیچے منہ کیے اور اپنے پاؤں کو ہلا رہا تھا۔ تبھی صفا کے گھڑی کی طرف دیکھا، رات کے 11 بجنے والے تھے۔ اتنی دور سے اس کے ہلتے پاؤں وہ صاف دیکھ سکتی تھی۔ اس چھوٹے سے راستے پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ لائٹ لگائی گئی تھی اور ایک لائٹ اس بینچ پہ تھی جس کی مدھم روشنی میں وہ بیٹھا تھا۔ صفا جلدی سے اترتی نیچے آئی کہ اس سے بات کر سکے۔ وہ اس ٹائم کیوں بیٹھا ہے یہاں، کس کا انتظار کر رہا ہے؟ باہر آئی تو وہ جا رہا تھا، ہلکی ہلکی روشنی میں قدم اٹھاتا۔ ہے رکو، میری بات سنو۔ پر وہ رک نہیں رہا تھا، مین روڈ کی طرف جا رہا تھا۔ نہ اس نے صفا کو پیچھے مڑ کے دیکھا تھا۔ میں نے کہا رکو پلیز، بات سنو میری۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے تھی، وہ مین روڈ پہ تھا۔ ابھی اس نے روڈ کے بیچ قدم اٹھائے تھے کہ ایک تیز رفتار کار نے اسے ٹکر ماری اور وہ دور جا گرا۔ ایک زوردار چیخ سے صفا کی آنکھ کھلی تھی۔ مروہ بھی ایک دم اٹھی۔ صفا کیا ہوا، ٹھیک ہو تم؟ اس نے جلدی سے پانی دیا۔ صفا نے کانپتے ہاتھوں سے وہ پانی پیا۔ کچھ نہیں یار، بس شاید برا خواب دیکھا تھا۔ شکر ہے اس کے ماما بابا کو نہیں سنا تھا، پر آواز تو صاف ساتھ والے کمرے میں جاتی تھی کہ کل تو وہ آئے تھے۔ خیر بس خواب سمجھ کے دونوں نے ایک دوسرے کو مطمئن کیا اور لیٹ گئیں۔ آنکھ دیر سے لگی تھی پر سو گئی تھیں دونوں۔ صبح کی اذان ہوئی تو صفا کی آنکھ کھلی، اس نے نماز پڑھی اور ٹہلتی ہوئی باہر آ گئی۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، یونہی 10 بجے جانا تھا۔ چڑھتا سورج، ہلکی ہلکی سی ہوا تھی اور چڑیوں کی چہک۔ بہت اچھا سا احساس تھا کہ اس کی نظر سامنے پڑی۔ وہ بینچ پہ نیچے منہ کیے بیٹھا تھا۔ آج پہلی بار وہ سامنے نظر آیا تھا۔ اس نے وائٹ کلر کی شرٹ پہنی تھی، بلیک پینٹ اور اس کے سر پہ پٹی بندھی تھی۔ صفا جلدی سے قدم اٹھانے لگی۔ صفا بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ ایک دم عادل کی آواز آئی پیچھے سے آتی ہوئی۔ بابا یہی ہوں۔ اچھا ادھر آؤ، ادھر ادھر نہیں نکل جانا۔ جی بابا۔ یہ کہہ کے وہ ایک دم مڑی تو وہ نہیں تھا۔ اسے بہت غصہ آیا۔ وہ جلدی قدم اٹھاتی اس بینچ کے قریب آئی۔ مجھے پتہ ہے تم یہیں کہیں ہو، اور کیوں کر رہے ہو ایسا؟ دیکھو مجھے یہ سب پسند نہیں ہے، جو بات کرنی ہے سامنے آ کے کرو، نہیں تو میرے سامنے اب نہیں آنا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھ کے کہا، پر کوئی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اب نظر بھی آؤ گے تو پھر میں نے دیکھنا ہی نہیں ہے۔ یہ کہہ کے وہ مڑی ہی تھی کہ ایک دم سے کسی سے ٹکرائی۔ سامنے وہ کھڑا تھا۔ صفا کی نظر اس کے چہرے پر پڑی، اتنا قریب، اس کے وہ عجیب سا سحر، اس کی گہری آنکھوں کا عجیب سی کشش، اس کے چہرے کی نہ ہل پا رہی تھی، نہ بول پا رہی تھی اور نہ ہی پلکیں جھپکا پا رہی تھی۔ وہ اس کے قریب ہوتے ہوئے اتنا قریب ہوا، اس کے ہونٹوں اور صفا کے ہونٹوں میں 1 انچ کا فاصلہ تھا۔ اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں کے قریب محسوس کر سکتی تھی وہ۔ اس کی خوشبو سحر انگیز تھی۔ تبھی وہ ایک دم سے مسکرایا اور اس کے گال پہ پڑنے والا ڈمپل اور ایسے لگا جیسے کسی انجانی طاقت نے اسے چھوڑا ہے۔ کہاں جاؤ گی؟ اس نے صفا کو دیکھ کے پوچھا۔ میں چلی جاؤں گی۔ کہاں؟ جہاں مرضی جاؤں؟ صفا اٹک اٹک کے بول رہی تھی۔ وہ مسلسل اسے گھور رہا تھا۔ کہیں بھی چلی جاؤ پر تمہیں نہیں دیکھوں پر تمہیں نہیں دیکھوں گی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھ کے بول رہی تھی، جسے دیکھ کے عجیب سا سکون کا احساس ملتا تھا۔ اور میں تمہیں لگتا ہے جانے دوں گا؟ وہ پھر مسکرایا۔ تم کیوں روکو گے مجھے؟ وہ پتہ نہیں کیوں اس سے ایسے سوال پوچھ رہی تھی، کیونکہ وہ قریب آیا اور مسکرایا اور صفا پھر سے عجیب سحر میں جکڑ گئی تھی۔ اس نے بے ساختہ اپنے ہاتھ اٹھائے تھے اور صفا کے بال اس کے چہرے پر تھے۔ اسے پیچھے کیوں کیے؟ کیونکہ وہ شرارت سے بول رہا تھا۔ کیا؟
وہ چپ کھڑی اس کی مسکراہٹ دیکھ رہی تھی۔ پیچھے دیکھو۔ ایک دم صفا نے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ ارے صفا، یہاں کیا کر رہی ہو؟ ایک دم صفا واپس مڑی تھی، وہ تھا ہی نہیں جو ابھی اتنا قریب تھا۔ سامنے سے مروہ آ رہی تھی۔ ایک دم کہاں گیا؟ اس نے بے ساختہ یہاں وہاں دیکھا۔ کہاں غائب ہو گیا ہے؟ ایک دم سے کیسے چلا جاتا ہے کہیں بھی؟ چلو یار، تم تو ایسے بوکھلائی کھڑی ہو جیسے کوئی انہونی چیز دیکھ لی ہو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے گھر کی طرف چل پڑی۔ دیر ہو جائے گی یار۔ اور صفا پیچھے مڑ کے دیکھ رہی تھی۔ وہ گیا تو گیا کہاں اتنی جلدی؟ اس نے پوچھا بھی نہیں اسے چوٹ کیسے لگی تھی۔ رات کو اس نے خواب میں دیکھا تھا اسے لگی ہے۔ وہ یہ بھی نہیں پوچھ پائی تھی۔ اس میں بہت مسٹیکس ہیں، پتہ نہیں ٹائپنگ کی ہے کیا۔ سارا دن یونی میں بھی اسی کے سحر میں جکڑی رہی تھی۔ بار بار ایک عجیب سا احساس تھا۔ ایسا لگ رہا تھا وہ اس کے پاس ہے، اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ جیسے ہی دیکھتی، جیسے یہاں سے دیکھ رہا ہے تو ادھر کوئی نہیں ہوتا۔ سارا دن سوچ سوچ کے اس کے سر میں درد ہو گیا تھا۔ آج وہ جلدی ہی کمرے میں سونے آ گئی تھی۔ خیر ہے، آج 9 بجے ہی لیٹ گئی ہو؟ مروہ نے اسے دیکھ کے پوچھا۔ ہاں یار، بس سر میں درد ہے تھوڑا، سوؤں گی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ تم نہیں سو رہی؟ صفا نے لیٹتے ہوئے مروہ سے پوچھا۔ نہیں، ابھی میں نے کچھ کام کرنا ہے، پھر لیٹوں گی، تم سو جاؤ۔ ٹھیک ہے، گڈ نائٹ کہہ کے صفا لیٹ گئی اور مروہ اپنی کتابیں لے کے بیٹھ گئی۔ رات کے 12 بج گئے تھے۔ اس نے وقت دیکھا، تھوڑا کام رہتا تھا، تبھی کھڑکی بجی۔ اس نے دیکھا آج بھی وہ بند کرنا بھول گئی ہے۔ صفا سو رہی تھی۔ وہ اٹھی اور بند کرنے گئی تو سامنے لان میں جھولے پہ کوئی بیٹھا نظر آیا۔ عجیب سا احساس تھا۔ رات کے اس پہر کون ہے بھلا؟ اور کوئی بچہ تھا، اسے لگا زہیب ہے، اسی کی عمر کا تھا۔ یہ پاگل اتنی رات کو یہاں کیا کر رہا ہے؟ کوئی وقت ہے کھیلنے کا؟ وہ نیچے آئی۔ اپنی دھن میں اس نے ٹائٹ شرٹ پہنی تھی، جینز پہنی تھی۔ جھولا ابھی بھی ہل رہا تھا زور سے، پر بیٹھا کوئی نہیں تھا۔ زوبی، اس نے آواز لگائی۔ کیا پاگل پن ہے یہ زوبی؟ اس نے آواز لگائی۔ کیا پاگل پن ہے یہ زوبی؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نہیں تھا، شاید اندر چلا گیا ہو۔ یہ سوچ کے وہ اپنی ہی دھن میں مڑی تھی اور ایک دم کسی سے ٹکرائی تھی۔ وہ وہی لڑکا تھا اور اس کے سامنے تھا۔ اس کی آنکھوں سے بہتا خون اور ٹپک رہا تھا۔ اس کے کپڑوں پہ مروہ چیخنا چاہتی تھی، آواز گلے میں ہی اٹک گئی تھی، نہ ہل پا رہی تھی نہ بول پا رہی تھی۔ اس کی بھیانک آنکھیں، اس کے کالے دانت اور اتنی گندی بدبو۔ کہاں جاؤ گی؟ جب وہ بولا کسی مرد اور عورت سے کی ملتی جلتی آواز میں، اور مروہ کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ امی آواز تھی کہ نکل ہی نہیں رہی تھی اور وہ اس کے قریب آیا۔ اس نے مروہ کا ہاتھ پکڑا۔ کسی کی چیز کو کبھی بھی جانے بغیر نہیں پھینکتے۔ وہ اس کے ہاتھ کی کلائی پکڑ کے زور سے دباتے ہوئے بولا تھا اور مروہ درد محسوس کر سکتی تھی۔ اور پھر اس کو دیکھ کے وہ مسکرایا اور ہاتھ دبا رہا تھا اور مروہ نے دیکھا اس کے ہونٹ ہنستے ہنستے اتنے پھیل گئے تھے کہ پورے کانوں کی لو تک۔ ایک زوردار چیخ پورے گھر میں گونجی تھی اور مروہ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ مروہ زور زور سے چلا رہی تھی۔ صفا ایک دم ڈر کے اٹھی تھی۔ مروہ! وہ سن ہی نہیں رہی تھی، بس چیخ رہی تھی۔ اس کی آواز سے عادل اور سلطانہ بھی آ گئے جلدی سے بھاگ کے۔ صفا نے دروازہ کھولا۔ کیا ہو گیا ہے؟ سلطانہ نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ ماما دیکھیں کیسے چلا رہی ہے۔ مروہ بیٹا! اس کی ایسی حالت دیکھ کے وہ بھی پریشان ہو گئے۔ مروہ سلطانہ نے زور سے پکڑ کے اسے جھنجھوڑا تو ایک دم ہوش میں آئی۔ پاگل ہو گئی ہو؟ کیا ہوا ہے ماما؟ وہ سلطانہ کو دیکھ کے ایک دم ہوش میں آئی اور زور سے کانپتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ ایسے بھی کوئی ڈرتا ہے؟ ماما وہ اتنا بھیانک تھا۔ صفا اٹکتے ہوئے بول رہی تھی اور رو رہی تھی۔ ماما اس نے میرا ہاتھ بھی پکڑا تھا۔ بیٹا برا خواب دیکھا ہے؟ سلطانہ نے گلے لگائے لگائے کہا۔ خواب؟ ایک دم سے اس نے سلطانہ کا چہرہ دیکھا۔ ہاں بیٹا، خواب نہیں تھا۔ خواب کیسے ہو سکتا ہے؟ میں سوئی ہی نہیں تھی۔ خواب نہیں تھا، حقیقت تھی ماما۔ پاگل ہو گئی ہو؟ حقیقت ہوتی تو پھر وہ یہی ہوتا جو بھی تھا، خواب میں ڈری ہو۔ صفا نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ عادل کیا مسئلہ ہے؟ اگر یہی سب چلتا رہا تو ہم یہاں سے شفٹ ہو جائیں گے، سلطانہ نے مروہ کو دیکھ کے کہا۔ کہا تو انہوں نے مروہ کی فکر میں تھا، پر انہیں نہیں پتا تھا اس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑے گا۔ لو جی یار، کیسی باتیں کرتی ہو؟ گھر کا
گھر کا اس سے کیا لینا دینا؟ خواب میں ڈر گئی ہے بس۔ صفا بھی تو ہے، وہ تو نہیں ڈری۔ اللہ کا نام نہیں لیتی ہو مروہ بیٹا، کتنا سمجھایا ہے۔ چلو اب پریشان نہیں ہو، وہ اسے سمجھا رہے تھے۔ تھوڑی بہتر حالت ہوئی تھی اس کی۔ حوصلہ دے کے وہ اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ کیوں بیٹھی ہو اب؟ چلو لیٹ جاؤ، صفا نے اس کی طرف دیکھ کے کہا۔ صفا وہ خواب نہیں تھا، اس نے میرا ہاتھ، اس نے ایک دم ہاتھ کی طرف دیکھا، اس پہ نیلے نشان تھے۔ یہ دیکھو میرے ہاتھ پہ نشان۔ صفا نے دیکھا، اسے تو کچھ نہیں نظر آیا۔ مروہ کچھ زیادہ ہی سر پہ سوار کر لیا ہے یار، چپ کرو، میں ہوں تمہارے پاس، وہ خود سے لگاتے ہوئے بولی تھی۔ ڈرامے باز بھی ہو تم، وہ شرارت سے بولتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی، اور مروہ اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جس پہ پڑے نشان اسے نظر آ گئے تھے اور صفا کو نہیں، یا پھر جان بوجھ کے اس کے خوف کم کرنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ صبح اٹھ کے مروہ چپ تھی۔ بس کرو یار، تم نے تو سر پہ ہی سوار کر لیا ہے۔ یونی کے لیے دونوں نکل رہی تھیں جب گاڑی میں بیٹھنے لگی تھیں دونوں۔ مروہ آج گاڑی نہیں چلا رہی تھی، صفا نے سیٹ سنبھالی تھی۔ آج مروہ کا موڈ ٹھیک نہیں تھا۔ یار پلیز مروہ، بس آج میرا موڈ نہیں ٹھیک، یار پلیز مروہ۔ کیا ہے یہ؟ آج گاڑی نہیں چلا رہی تھی، صفا نے سیٹ سنبھالی تھی۔ آج میرا موڈ نہیں ٹھیک، یار پلیز۔ مروہ نے بس اتنا ہی جواب دیا تھا۔ گاڑی بینچ کے پاس سے نکلی تو بیک شیشے میں وہ کھڑا سامنے بائے کرتا صفا کو نظر آیا تھا۔ اس کی مسکراہٹ جان لیوا تھی۔ مروہ ساتھ تھی اس لیے اس نے رکنا اور کوئی اشارہ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ ارے رضیہ! صفا اور مروہ کے کمرے کی صفائی ہو گئی۔ سلطانہ اپنی ملازمہ سے پوچھ رہی تھیں۔ زوبی اسکول، عادل آفس اور دونوں بچیاں یونی چلی گئی تھیں۔ اکیلی ہوتی تھیں، گھر کی صفائی اور سارے انتظام دیکھتی تھیں، کھانا پکانا سب اپنی نگرانی میں کرواتی تھیں۔ جی بی بی جی، ہو گیا ہے سب۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ ابھی کچھ دیر تک بھی ریسٹ کر لو اور دن میں ٹائم سے آ جانا، کسی کو بھیج کے بلانا نہ پڑے۔ جی بی بی جی، وہ کہہ کے باہر چلی گئی۔ ماما، وہ اپنی دھن میں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی تھی ٹی وی آن کر کے، تبھی اسے مروہ کی آواز آئی۔ ماما! مروہ بیٹا، کب آئی ہو؟ بتایا بھی نہیں۔ انہوں نے دیکھا آواز آ رہی ہے پر نظر کہیں نہیں آ رہی۔ ماما یار، یہ اس بیسمنٹ میں ہوں، یہاں آئے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ماما یار، یہ اس بیسمنٹ میں ہوں، یہاں آئے، مجھے یہاں جو ٹوٹی ہوئی الماری میں کچھ چیزیں ہیں ان کو نکالنا ہے، پلیز ایک بار آئیں آپ۔ وہ اٹھی نیچے کی طرف گئیں۔ پاگل ہو گئی ہو؟ یہاں کی کس چیز کی ضرورت ہے تمہیں؟ وہ بولتی ہوئی نیچے جا رہی تھیں۔ آئیں تو یار، ایک بار پھر سے مروہ کی آواز آئی تھی۔ پاگل ہے یہ لڑکی بالکل، وہ کہتی ہوئی اپنی ہی دھیان میں نیچے گئیں۔ دروازہ کھولا تھا، اندر گئیں۔ کہاں ہو اب؟ مروہ کیا چاہیے بھلا یہاں سے تمہیں؟ سامنے کمرے کے کونے میں ایک صوفہ رکھا تھا، اس پہ وہ پیچھے منہ کیے بیٹھی تھی، بال کھلے تھے اور منہ پیچھے تھا۔ مروہ بیٹا، کیا ہے یہ سب؟ ایک دم سے دروازہ زور سے بند ہوا اور ان کی چیخ نکلی تھی۔ مروہ! اور وہ کونے میں بیٹھی لڑکی پوری نہیں مڑی تھی، صرف اس کی گردن مڑی تھی، اور سلطانہ وہیں جیسے جم گئی تھیں۔ اس کی آنکھوں سے خون نکلا تھا۔ مروہ کی شکل کی تھی وہ، اور دانت ٹوٹے ہوئے، جو بچے تھے وہ کالے تھے، منہ سے خون، اور وہ ایک مسکراہٹ کے ساتھ ایسے ہی اٹھی۔ سلطانہ کی نہ آواز نکل رہی تھی، نہ بول پا رہی تھی، نہ ہل پا رہی تھی، پسینے میں پوری بھر گئی تھیں۔ وہ اٹھی اور نیچے کی طرف جھکی تھیں اور ہاتھ نیچے رکھے اور جیسے کوئی جانور چلتا ہے ویسے چل رہی تھیں، پر اس کا پیٹ، سینہ اوپر کی طرف تھا اور باقی سب نیچے کی طرف۔ آپ یہاں سے کہاں جائیں گی ماما؟ اس کی آواز بدل گئی تھی اور وہ چلتی ہوئی الٹی سلطانہ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آپ یہاں سے کہیں نہیں جائیں گی، اگر آپ جائیں گی تو آپ کو میں مار کے یہیں دفنا دوں گی۔ اتنی بھیانک آواز، ایک دم سے وہ غائب ہو گئی۔ سلطانہ کی جان پہ بنی تھی، کیا کریں؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، کہاں گئی؟ ارے ماما!
تبھی وہ اس کے سر پہ چھت پہ تھی۔ جیسے ہی سلطانہ نے اوپر کی طرف نظر کی وہ بالکل اسے سر پہ تھی۔ زوردار بھیانک ہنسی تھی اور یہ سب سلطانہ برداشت نہیں کر سکیں اور وہیں نیچے گر گئیں۔ بی بی جی رضیہ کو وہ اس کمرے میں بے ہوش ملی تھیں۔ اس نے جلدی سے عادل کو فون کیا اور وہ آیا۔ کیا ہوا؟ بھاگ کے اس نے سلطانہ کو اٹھایا، اوپر کمرے میں لے کے آیا، ڈاکٹر کو بلایا۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ عادل سر، شاید ویکنس کی وجہ سے ہوا ہے یہ سب۔ ڈاکٹر چلا گیا تھا۔ عادل نے فون کر کے صفا کو بتا دیا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ وہ سارے پیریڈ چھوڑ کے آ گئی تھیں دونوں۔ کیا ہوا ہے ماما کو؟ دونوں پریشان تھیں۔ پتہ نہیں بیٹا، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ویکنس ہے۔ مروہ ایک دم چیخ کے اٹھی تھی۔ ماما آپ ٹھیک ہیں؟ وہ دونوں بھاگ کے آئی تھیں۔ ماما ٹھیک ہے نا آپ کو پسینے کیوں آ رہے ہیں؟ پانی پئیں۔ پہلی بار اپنی ماں کی یہ حالت دیکھ کے وہ بھی پریشان ہو گئی تھیں۔ وہ مروہ کو ہی دیکھ رہی تھیں اور اسے یہ بات بھی یاد آ رہی تھی کہ وہ کہہ رہی تھی یہاں سے جانے کی بات نہ کرو۔ چپ کر گئی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا بولیں، اس لیے چپ کرنا ہی بہتر تھا۔ پر جو ہوا تھا ان کے ساتھ وہ ٹھیک نہیں تھا، جس کو انہوں نے سوچنا تھا آخر ان سب کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ مطلب کہ جو بھی مروہ نے دیکھا وہ سچ تھا۔ وہ مروہ کو دیکھ کے سوچ رہی تھیں۔ سارا دن دونوں بچیاں سر پہ ہی بیٹھی رہیں۔ شام کو جا کے آنکھ لگی، تھوڑی نیند آئی تھی۔ مروہ وہیں ان کے پاس بیٹھی تھی، پر وفا اٹھ کے زوبی کو کھانا کھلا کے ہوم ورک کروا رہی تھی، لان میں بیٹھی۔ تبھی وہیں قریب سے آنے والی خوشبو اس کے دل کو تر و تازہ کر گئی۔ وہ اٹھی اسی بینچ کے پاس اٹھ کے آئی۔ مجھے پتہ ہے تم یہیں ہو، مسکرا کے اس نے آواز دی۔ تمہیں کیسے پتہ لگ جاتا ہے میں یہیں ہوں تمہارے قریب؟ پیچھے سے اس کی آواز آئی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے قریب آئی تھی، اس کے سحر میں جکڑنے۔ اب کوئی عام سا ہو گیا تھا۔ اب تو یہ عام سا ہو گیا تھا۔ میری بات سنو، اگر اب تم کہیں غائب ہوئے تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ ایک دم مسکرایا تھا۔ وہ تو ہے بھی نہیں، اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولا۔ مطلب وہ بھی اس کی مسکراہٹ پہ مسکرا کے بولی۔ کیسی ہیں آپ؟ اس نے بات پلٹتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ؟ دونوں آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ نام بتا دیں بس چلتے اچھا نام بتا دیں بس، آتے ہیں اور چلتے جاتے ہیں۔ صفا نے دیکھ کے پوچھا اور کہاں چلے جاتے ہیں آپ؟ ایک دم سے وہ رکی اور اس کے چہرے کو دیکھ کے بولی، جس میں بلا کی کشش تھی۔ اتنا خوبصورت ڈیسنٹ لڑکا کہیں نہیں یہیں ہوتا ہوں، بس میں نہیں چاہتا کہ آپ کے گھر والے دیکھیں اور آپ ان کو جواب دیں ہوں۔ اس کی اس بات پہ صفا دیکھتی رہ گئی۔ میرا نام عارش ہے۔ میرا نام صفا ہے۔ جانتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ آپ کیسے جانتے ہیں؟ میں سب جانتا ہوں، اس نے صفا کے نزدیک ہوتے ہوئے بولا۔ کیسے جانتے ہیں یہی تو پوچھ رہی ہوں۔ بس جانتا ہوں، جن سے دل کا رشتہ جڑا ہو ان کے بارے میں سب پتہ ہوتا ہے۔ آپ پاگل ہیں؟ صفا مسکرائی۔ ہاں یہی سمجھ لو، اس نے جواب دیا۔ صفا آپ بہت اچھی ہیں، یہ آپ کے لیے ایک گلاب جو بینچ پہ رکھا تھا اسے اٹھا کے اس نے صفا کو دیا۔ یہ کہاں سے آیا ہے؟ ابھی تو نہیں تھا، آپ میرے شہر سے نکلیں گی تو آپ دیکھ سکیں گی کچھ۔ وہ اس کے قریب ہوتے ہوئے بولا۔ یہ واقعی سچ تھا، اس کی آواز، اس کی مسکراہٹ، اس کی ہر چیز سحر میں جکڑنے والی تھی۔ سلطانہ کو بالکل چپ لگ گئی تھی۔ وہ ہر چیز پہ غور کر رہی تھی کہ کیا ٹھیک ہے کیا نہیں۔ اسے محسوس ہو گیا تھا کچھ ہے جو اس کی نظروں سے اوجھل ہے۔ تبھی وہ ٹھیک تو رہتی تھیں پر ظاہر نہیں ہونے دیتی تھیں۔ اس دن کے واقعے کے بعد ڈر تو وہ گئی تھیں، پر ایک ماں جتنا بھی ڈرنے والی ہو بچوں کے لیے اپنے خوف پہ غلبہ پا ہی لیتی ہے۔ عادل حاجی صاحب نے کافی دنوں سے چکر نہیں لگایا۔ شام کی چائے پہ وہ اپنے گاؤں کے نیک بزرگ کی بات کر رہے تھے۔ آپ نے بتایا نہیں ان کو کہ ہم نے گھر چینج کیا ہے؟ سلطانہ نے چائے پیتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نے ان کو نہیں بتایا۔
کام میں اتنا بیزی رہا ہوں کہ ٹائم ہی نہیں ملا۔ میں اس سنڈے ان کو دعوت دیتا ہوں، آپ اچھے سے کھانے کا انتظام کروا لینا۔ عادل نے بھی چائے پیتے ہوئے کہا۔ زوبی بیٹا یہ کہاں سے لائے ہو؟ سامنے زوبی ایک فٹ بال کے ساتھ کھیل رہا تھا جو اس کی نہیں تھی۔ تبھی سلطانہ نے پوچھا، کیونکہ ابھی انہوں نے کوئی نیو دلوائی بھی نہیں تھی۔ ماما یہ عارش بھیا نے دی ہے، وہ اپنی معصومیت میں بتا رہا تھا۔ کون عارش؟ سلطانہ نے پھر اسے پوچھا۔ ماما وہ سامنے رہتے ہیں، اس نے بینچ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اچھا بیٹا کھیل لو۔ عادل نے اسے جانے کا کہا۔ کیا آپ بھی مل گئی ہوگی یہیں سے؟ بچہ ہے، اسے کیا پتا؟ عادل نے مسکرا کے کہا۔ جب سے مروہ کے ساتھ وہ اس دن والا حادثہ پیش آیا تھا، وہ تھوڑا چپ سی ہو گئی تھی اور یہ سلطانہ نوٹ کر رہی تھی۔ وہ اکیلی کمرے میں تھی اور صفا شاید باہر تھی۔ مروہ ایسے کیوں بیٹھی ہو بیٹا؟ سلطانہ نے فکر سے پوچھا۔ کچھ نہیں ماما، بس ایسے ہی، وہ دل نہیں ہے کسی چیز کو بھی، اس نے جواب دیا اور چپ کر کے اپنے چہرے سے جیسے ہی بال ہٹانے لگی تو سامنے سلطانہ نے اس کے ہاتھ پہ نیلے نشان دیکھے۔ یہ کیا ہوا ہے بیٹا؟ مروہ نے ایک نظر اپنی ماں پہ ڈالی۔ چھوڑے ماما، آپ کو بھی میری باتیں فضول لگیں گی۔ نہیں بیٹا ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ صحیح کہہ رہی ہوں۔ صفا کو دکھائے تھے، اسے تو نظر ہی نہیں آئے۔ وہ تو ہنس کے کہہ گئی کہ کچھ نہیں ہے، اب آپ بھی کہیں گی کچھ نہیں ہے۔ پاگل مت بنو مروہ، ہاتھ نیلا ہوا پڑا ہے تمہارا، وہ کہتی اٹھی اور دراز سے دوا نکال کے مروہ کے ہاتھ پہ لگائی۔ ماما مجھے لگتا ہے ہم کسی بڑی مصیبت میں پھنسنے والے ہیں۔ ایک دم سے مروہ کی اس بات پہ سلطانہ کا ہاتھ رک گیا۔ کیوں بیٹا؟ پتہ نہیں ماما، عجیب ہے کچھ یہاں، مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے۔ پریشان نہیں ہو بیٹا، میں ہوں نا۔ وہ مسکرا کے آنے والے خطرے کو ٹال تو گئی تھیں، پر پتہ انہیں بھی تھا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ صفا کہاں ہے؟ سلطانہ نے بات پلٹتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں، ابھی کسی کی کال آئی تھی تو باہر کی طرف گئی ہے۔ مروہ نے مخصوص سا جواب دیا اور لیٹ گئی۔ اس وقت رات کے 8 بجے انہوں نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بالکنی کے راستے سے وہ نیچے اتر کے باہر آنے لگیں تو سامنے شیشے میں سے وہ بینچ پہ بیٹھی نظر آئی تھی۔ منہ اس کا پیچھے کی سائڈ تھا، ہاتھ میں کتاب تھی اور سامنے دیکھ کے بول رہی تھی جیسے کوئی سامنے بیٹھا ہو اور اس سے باتیں کر رہی ہو۔ وہ جلدی جلدی نیچے اتریں اور باہر والے دروازے سے قدم باہر ہی رکھنے لگی تھیں کہ اپنے قدم پیچھے کی طرف ہٹا لیے تھے۔ پتہ نہیں وہ کیا سوچ کے ایک دم سے رک گئی تھیں اور وہیں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کے انتظار کرنے لگی تھیں۔ ایک بات کہوں آپ کو، آپ بہت پیاری ہیں۔ وہ بینچ پہ بیٹھی عارش سے باتیں کر رہی تھی، ایک دم مسکرائی۔ اور آپ کو کسی نے نہیں بتایا کہ آپ بھی بہت پیارے ہیں، اور یہاں کی تو ساری لڑکیاں آپ پہ مرتی ہوں گی۔ وہ ہنس پڑی بات کہتے کہتے۔ میں کسی کو نظر ہی نہیں آتا؟ وہ بھی مسکرا دیا اس کی بات پہ۔ ہاں، سارا دن یونی ہوتے ہو، پھر پڑھائی کرتے ہو، اس لیے کسی کو نہیں دکھتے ہو۔ صحیح کہا نا؟ وہ عارش کو دیکھ کے مسکرا کے بولی۔ ایسا ہی سمجھ لیں، زندگی کو آپ کی نظر کر دیا ہے، یا پھر یہ سمجھ لیں۔ صفا ایک دم سے اس کے چہرے کو حیرانی سے تک رہی تھی۔ آپ کچھ ہی دنوں میں بہت قریبی دوست بن گئے ہیں عارش، صفا نے سنجیدہ ہو کے کہا۔ اور آپ کچھ ہی دنوں میں میری زندگی، مطلب وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ مطلب کے بعد گھما کے نہیں آتی ہے مجھے۔ آپ اچھی لگتی ہیں اور بے انتہا اچھی لگتی ہیں۔ پاگل ہو گئے ہو؟ وہ یہ کہہ کے اٹھی۔ اس نے پکڑ کے اسے اپنی طرف کھینچا۔ ہاں ہو گیا ہوں، یہی سمجھ لیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک دیوانگی تھی، عجیب سی چمک تھی۔ عارش، صفا کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ جنون ہے آپ میرا، اور آپ کے راستے میں جو بھی آئے گا میں ہٹا دوں گا، کیونکہ مجھے آپ سے بے انتہا محبت ہے۔ آپ نہ کریں، میں کوئی جبر نہیں کر رہا کہ محبت کے بدلے محبت دیں، پر آپ میری ہیں اور میں کسی کو آپ کا ہونے نہیں دوں گا۔ اس کی باتیں سحر انگیز تھیں، اس کی دیوانگی صفا کو اچھی لگ رہی تھی۔ اس کا یوں اظہار کرنا اسے سکون محسوس ہو رہا تھا، کوئی کتنے حق سے اسے اپنا کہہ رہا تھا۔ میں نہ ملی تو اور مجھے کوئی لے گیا تو؟ اس کی دیوانگی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے وہ بھی شرارت میں بولی، اور عارش نے اس کی کمر سے پکڑ کے خود سے لگا لیا تو وہ اس دنیا میں ہی نہیں رہے گا۔ اور عارش نے ہاتھ صفا کے ہونٹوں پہ تھے۔ عارش، ابھی اس کی زبان سے آدھا لفظ ہی نکلا تھا اور عارش نے اس کے ہونٹوں پہ انگلی رکھ دی۔ صفا، آپ صرف میری ہو۔ اس کی آنکھوں کی چمک، اس کا انداز بیاں دل کو چھو جانے والا تھا، اور صفا بھی ہار چکی تھی۔ چھوڑنے گئے تو نہیں
چھوڑیں گے تو نہیں؟ اگلا لفظ صفا کے منہ سے نکلا تھا۔ تم میری رہو بس، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ اور یہ بات کہہ کے عارش نے اسے گلے لگا لیا تھا۔ وہ بھی سمٹ گئی تھی۔ اس میں عجیب سا سکون تھا اس کی باہوں میں، کیوں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات مانتی بھی تھی اور اس کی طرف کھینچتی بھی تھی۔ اب میں جاؤں؟ مروہ اکیلی ہے۔ عارش کو دیکھ کے صفا نے پوچھا۔ ایک شرط پہ جانے دوں گا۔ اب وہ کیا ہے؟ عارش نے آگے بڑھ کے اس کے ماتھے پہ پیار کیا اور صفا نے پتہ نہیں کیا پا لیا تھا، عجیب سا سکون، جیسے روح تک کو چھو گیا تھا۔ میں ماما بابا کو بتا دوں آپ کا؟ اس نے عارش کو دیکھ کے کہا۔ نہیں ابھی نہیں، جب وقت آئے گا میں بتاؤں گا سب۔ ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں۔ وہ اللہ حافظ کہہ کے چلی گئی، پر بار بار مڑ کے دیکھتی رہی، جسے دیکھ کے کبھی دل ہی نہیں بھرتا تھا۔ اندر جا کے اسے ایک دم اپنی کتاب یاد آئی۔ اگلے ہی پل پاؤں آگے رکھنے سے پہلے سر پہ ہاتھ رکھ کے مڑی اور 2 یا 3 سیکنڈ کے اس وقت میں سامنے سے عارش غائب تھا اور صفا کی کتابیں وہیں سائڈ پہ رکھی تھیں۔ مروہ لیٹتے ہی سو گئی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو صفا ابھی تک کمرے میں نہیں آئی تھی۔ صفا کہاں ہو؟ ابھی تک اس نے ایک آواز لگائی، جوتے پہنے اور باہر دیکھا، وہ کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ نیچے اتر کے ٹی وی لاؤنج میں دیکھا، تبھی اسے اس کی بیگ سامنے لان میں جھولے پہ نظر آئی۔ اس نے دروازہ کھولا اور باہر آ گئی۔ ارے صفا پاگل ہو کیا یار؟ میں کب سے تمہارا انتظار کرتے کرتے سو گئی۔ وہ اپنی دھن میں چل رہی تھی جو جھولے پہ بیٹھی تھی اس کے پاس آئی۔ صفا تم سے بات۔ اس نے ابھی اتنا ہی بولا تھا کہ اسے اسی دن والی بات یاد آ گئی اور خوف کی ایک لہر اس کے اندر دوڑ گئی تھی۔ صفا سامنے بیٹھی جھولے پہ لڑکی کو کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی اور مروہ کا دل زور سے دھڑکا اور وہ واپس مڑنے لگی کہ وہی لڑکی ایک دم سے اس کے سامنے آئی۔ وہ آج کوئی اور نہیں نہ صفا تھی، وہ مروہ خود تھی۔ وہ اپنا آپ دیکھ رہی تھی جس کے بال بکھرے تھے، آنکھوں کے گرد گڑھے تھے، کالے اور کالے دانت۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس کی بھیانک آواز تھی اور مروہ کی اس کی آواز پہ جان نکل گئی تھی اور وہ ایک دم سے کہیں غائب ہو گئی تھی۔ لان میں ہلکی ہلکی سی روشنی تھی۔ وہ اپنے قدم اٹھانے لگی جو منو بھاری ہو گئے تھے، پر ہمت کر کے گھر کی طرف وہ بھاگی تھی۔ میں نہ ملی تو اور مجھے کوئی لے گیا؟ اس کی دیوانگی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے وہ بھی شرارت سے بولی اور عارش نے یہ ریپیٹ ہوا ہے۔ پر ہمت کر کے گھر کی طرف وہ بھاگی تھی۔ مروہ نے کوشش کی پر راستہ ایسا ہو گیا تھا کہ جیسے پتہ نہیں کرنا طویل ہو گیا تھا۔ تبھی وہ اسے سامنے نظر آئی، اس بینچ کے پاس۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ رکو تو۔ اتنی دور وہ کھڑی تھی اور اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور وہ وہیں کھڑی تھی اور اس کا ہاتھ بڑھتے بڑھتے مروہ کی طرف آ رہا تھا۔ آؤ نا میرے پاس۔ اس کی بھیانک مسکراہٹ اور اوپر سے اس کا بڑھتا ہاتھ اور اب مروہ کی جان پہ بنی تھی۔ اس نے زور لگا کے چیخ کے آواز لگائی، ماما، اور وہیں گر گئی۔ مروہ۔ اس کی آواز سلطانہ نے سن لی تھی۔ وہ اندر سے بھاگی آئی تھی۔ وہ لان میں ہی بے ہوش پڑی تھی۔ عادل جلدی آئیں۔ اس طرح سلطانہ کی آواز پہ صفا بھی بھاگی آئی تھی۔ ماما کیا ہوا ہے؟ مروہ وہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ عادل اسے اٹھا کے اندر لایا۔ عادل نے ڈاکٹر کو فون کیا۔ رات کے اس پہر سنسان علاقے میں مشکل ہی تھی۔ ابھی وہ ڈاکٹر سے رجوع کر ہی رہا تھا کہ مروہ چلاتے ہوئے اٹھی۔ ماما۔ مروہ میری بچی۔ سلطانہ نے بھاگ کے اسے گلے لگایا۔ ماما وہ مجھے مار دے گی، وہ چلا رہی تھی۔ مروہ ادھر دیکھو بیٹا، ایک دم سلطانہ نے اسے جھنجھوڑ کے کہا تو وہ ہوش میں آئی اور کانپتے ہوئے سلطانہ کے گلے لگ گئی۔ پریشان نہ ہو، میں یہیں ہوں، وہ اسے گلے لگاتے ہوئے بولی۔ سلطانہ کے گلے لگی رہی، ساری رات روتی رہی اور بار بار صفا اور سب کے پوچھنے پہ وہ کچھ نہیں بولی کہ ہوا کیا ہے۔ اذانوں کے وقت اس کی آنکھ لگی تھی پر بخار میں تپ رہی تھی۔ سلطانہ کو فکر ہو رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، انہوں نے یہ گھر خرید کے شاید غلطی کر دی ہے کوئی۔ اگلے دن اتوار تھا اور سلطانہ نے اپنے گاؤں کے
ان بزرگ کی دعوت بھی کی تھی، جس کا انتظام بھی کرنا تھا۔ بہت جانے مانے تھے، گاؤں کی مسجد کے امام تھے، بہت شفا تھی ان کے ہاتھ میں، کوئی بیمار ہوتا تھا تو دم درود کروانے آتے تھے۔ ان کی اچھی سلام دعا کی وجہ سے عادل کی فیملی سے اچھا تعلق تھا، ان کے گھر آنا جانا، دعوت وغیرہ چلتی رہتی تھی۔ عادل جب بھی کوئی گھر شفٹ کرتا تھا انہیں دعوت پہ ضرور بلاتا تھا، گھر میں دعا وغیرہ کروا کے ان کی دعائیں لیتا تھا۔ اب بھی انہوں نے انہیں دعوت کا کہا تھا۔ جی یہیں سے موڑ لیں۔ عادل فون پہ بات کر کے انہیں راستہ سمجھا رہا تھا، تبھی اسے گاڑی سامنے آتی نظر آئی اور وہ جلدی چلتا اس طرف گیا۔ السلام علیکم حاجی صاحب۔ وہ بھاگ کے اس بزرگ کے گلے لگا۔ نورانی چہرہ، باوقار شخصیت تھی ان کی۔ اور بھائی عادل میاں، کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہو؟ حاجی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ ارے ایسی کوئی بات نہیں۔ اور وہ آگے بولتے بولتے رک گئے تھے۔ سامنے ایک بینچ رکھا تھا، اس پہ ان کی نظریں تھیں۔ کیا بات ہے، چلیں اندر۔ وہ عادل کو دیکھ کے مسکرائے۔ میاں غلطی کر گئے ہو۔ میں سمجھا نہیں حاجی صاحب۔ چلو سمجھاتا ہوں، وہ کہہ کے اندر کی طرف چلے گئے۔ اندر سب ان کا انتظار کر رہے تھے۔ سلطانہ نے آگے بڑھ کے خوش آمدید کہا، پھر وہ مروہ کی طرف آئے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ پریشان نہیں ہوتے بچہ، زندگی میں ہر چیز کو دیکھ کے ہی انسان سیکھتا ہے کہ وہ کتنا بہادر ہے۔ مروہ نے ایک نظر ان کی طرف دیکھا، جیسے انہیں پتہ لگ گیا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ پھر انہوں نے صفا کو دیکھا اور مسکرائے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ زوبی سے بھی پیار سے مل کے وہ اندر جا کے بیٹھے۔ عادل سلطانہ انہیں اوپر لے گئے۔ نیچے جانے والے اس بیسمنٹ کی طرف وہ رک گئے تھے۔ حاجی صاحب چلیں، عادل نے کہا۔ ان کے ماتھے پہ پڑی شکنیں پریشان کر گئی تھیں عادل اور سلطانہ کو۔ انہوں نے بھانپ لیا تھا کہ کچھ تو ہے جو انہیں ناگوار گزر رہا ہے۔ عادل میاں، رات رکنے کا انتظام کریں، آج میں یہیں رہوں گا۔ جی حاجی صاحب۔ عادل تو خوشی کے مارے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ بہت بار اس نے حاجی صاحب کو روکا تھا، چاہا تھا کہ وہ ان کے پاس رات رکیں، پر وہ نہیں رکتے تھے۔ آج انہوں نے خود ہی کہہ دیا تھا۔ کھانا سب نے خوشگوار ماحول میں کھایا تھا۔ تبھی صفا کے موبائل کی بیل بجی۔ اس نے موبائل اٹھا کے دیکھا تو ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پہ آئی۔ میں آتی ہوں، صفا یہ کہہ کے اٹھنے لگی تھی۔ یہیں رہو بیٹا۔ میں کون سا روز آتا ہوں؟ حاجی صاحب نے اس کے چہرے کی مسکراہٹ بھانپتے ہوئے کہا۔ جی۔ وہ چپ کر کے وہیں بیٹھ گئی۔ مروہ چپ تھی پر پرسکون تھی۔ جب سے حاجی صاحب نے ہاتھ رکھ کے دعا دی تھی۔ مروہ بیٹا ایک بات کہوں آپ کو؟ انہوں نے چپ بیٹھی مروہ کو دیکھ کے کہا۔ پچھلے دنوں کے ہونے والے سارے واقعات سلطانہ نے حاجی صاحب کو بتا دیے تھے۔ بیٹا اپنے ڈر پہ قابو پاؤ گی تو ہی کامیاب ہوگی۔ کوئی تمہیں اس تکلیف سے نہیں نکال سکتا جس میں تم خود ہو، جب تک کہ تم خود نہ اس سے خود کو نکال سکو۔ کوئی چیز تمہارے اعصاب پہ قابو نہیں پا سکتی۔ تم نے خود کو نکال لیا تو سمجھو کامیاب ہو جاؤ گی۔ اور صفا بیٹی، میری ایک بات یاد رکھو، جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں، جو ہوتا ہے وہ دکھتا نہیں۔ میں سمجھی نہیں آپ کی بات حاجی صاحب۔ صفا نے عجیب سی حیرانی کے ملے جلے انداز میں پوچھا۔ بیٹا جتنی جلدی ہو سکے اپنے ارد گرد پہچانو جو ہو رہا ہے۔ وہ مسکرا کے بولے۔ ان کے ساتھ باتوں کا پتہ ہی نہیں لگتا تھا۔ شام ڈھل گئی تھی، بار بار اسے میسج آ رہے تھے۔ آنکھ بچا کے نکل ہی آئی تھی وہ عارش کے پاس۔ بینچ کے پاس کھڑی وہ اسے آواز لگا رہی تھی۔ یار نہیں تنگ کرو، بزی تھی، بتایا تو تھا آپ کو۔ آج کہاں ہے؟ میں نہیں آنے والا، پیچھے سے آواز آئی تھی۔ ایک دم مڑی اور بھاگ کے عارش کے گلے لگ گئی تھی۔ اچھا نا، سوری، مہمان آئے تھے کچھ، اس لیے وقت نہیں ملا۔ کون مہمان؟ حاجی صاحب، بالکل ہمارے دادا جیسے ہیں وہ۔ رات یہیں رکیں گے؟ اور عارش اسے چپ کر کے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ چپ کیوں ہو؟ صفا نے پوچھا۔ وہ اس کے قریب آیا اور اسے خود سے گلے لگایا۔ صفا، تمہیں اور مجھے کوئی دور نہیں کر سکتا ہے۔ میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ہمارے بیچ کوئی بھی آیا تو میں اس کی جان بھی نہیں بخشوں گا۔ اس کی آنکھوں میں اترا خون، لال ہوتی آنکھیں، دیوانہ سا وہ لڑکا عجیب لگ رہا تھا، جیسے کوئی ایک دم سے آگ بھر گئی ہو اس کے اندر۔ کون کر رہا ہے الگ؟ پاگل
آپ پتہ نہیں کیسی باتیں کرتے ہیں۔ صفا اس کے چہرے کو پکڑتا ہوا بولی، جان بستی ہے تم میں میری، اور اپنی جان کو میں کبھی خود سے دور نہیں دیکھ سکتا۔ عجیب سا خدشہ ہے مجھے، کہیں تم مجھ سے دور نہ ہو جاؤ۔ میں آگ لگا دوں گا، سب کچھ ختم کر دوں گا اگر تم نے مجھ سے دور جانے کا سوچا بھی۔ عارش، نہ میں کہیں جا رہی ہوں، نہ ہی ایسا کچھ ہوگا۔ ایک دم سے اس کے گلے لگی تھی اور عارش نے اسے اپنی باہوں میں ایسے بھر لیا تھا جیسے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے اور وہ اس سے دور ہو جائے گی۔ صفا، کہاں ہو؟ تبھی اسے دور سے مروہ کی آواز آئی تھی اور ایک دم سے عارش سے دور ہوئی وہ، اور عارش پیچھے کی طرف چلا گیا تھا۔ حاجی صاحب بلا رہے ہیں۔ آتی ہوں۔ وہ پیچھے مڑ کے عارش کو بائے کہہ کے اندر چلی گئی تھی۔ اندر وہ نیچے بیٹھے تھے۔ خیر ہے، کون سی محفل جمی ہے سب کے ساتھ نیچے۔ صفا بھی بیٹھ گئی تھی۔ آؤ، محفل لگی ہے بیٹا، تم بھی، حاجی صاحب نے مسکرا کے کہا۔ سب بیٹھے تھے۔ یہاں سے کوئی بھی اٹھ کے نہیں جائے گا میری اجازت کے بغیر، اگر گیا تو پھر اس کی خیر نہیں۔ عادل، تم صفا کا ہاتھ پکڑ لو، اور سلطانہ تم مروہ کا، اور زوبی بیٹا تم یہاں آؤ میرے ساتھ۔ سب حیران تھے وہ کرنے کیا والے ہیں۔ انہوں نے آنکھیں بند کیں اور پھر کچھ پڑھنے لگے۔ تبھی ہلکی ہلکی ہوا چلنے لگی تھی جو چلتے چلتے تیز ہونے لگی۔ ایک دم سے دروازہ کھلا باہر، جس پر روم کی ایک دم سے دروازہ کھلا ہوا سے۔ سلطانہ، عادل سب دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تبھی سلطانہ کی چھٹی حس نے کام کیا جو وہ سوچ رہی تھی۔ صفا، ایک دم سے صفا کو عارش کی آواز آئی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا باہر کے دروازے کی طرف۔ وہ باہر خون میں لت پت تھا اور صفا کو اپنی طرف ہاتھ بڑھا کے بلا رہا تھا، اور صفا کی جان نکل گئی۔ اس نے عادل کا ہاتھ چھڑوانا چاہا۔ بابا چھوڑیں ایک بار پلیز بابا۔ عادل اس کی کیفیت دیکھ رہا تھا۔ باہر جو بھی تھا وہ صرف صفا دیکھ سکتی تھی۔ صفا، ایک بار آ جاؤ پلیز۔ وہ اسے بلاتا ہوا ایک دم بڑی بے دردی سے نیچے گرا تھا اور صفا یہ دیکھ نہیں سکی تھی۔ اس نے پوری طاقت سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور ایک دم باہر کو بھاگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اوپر کی طرف اڑی اور زور سے نیچے جا کے گری۔ صفا بالکل دروازے کے پاس جا کے گری تھی۔ تبھی کسی انجانی طاقت نے اسے دروازے سے باہر کی طرف کھینچا اور کھینچتی ہوئی باہر کی طرف جا رہی تھی۔ تبھی حاجی صاحب نے اپنا ہاتھ آگے کی طرف کیا اور کچھ پڑھنے لگے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کے سلطانہ چیخی تھیں اور مروہ کا ہاتھ چھوڑ کے صفا کی طرف بھاگی تھیں۔ ادھر سے حاجی صاحب کی کوئی طاقت صفا کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی، ادھر سے کوئی انجانی طاقت باہر کی طرف کھینچ رہی تھی۔ چھوڑ دیں۔ تبھی مروہ کی طرف سے ایک خوفناک آواز آئی۔ اتنی تیز ہوا تھی کہ ایسا لگتا تھا جیسے ابھی سب کچھ اڑ جائے گا۔ سب نے مروہ کی طرف مڑ کے دیکھا۔ بکھرے بال، آنکھوں سے نکلتا خون، کالے دانت، عجیب حالت۔ زوبی مروہ کو دیکھ کے ایک دم چیخا تھا اور عادل سے لپٹ گیا تھا۔ کسی کو کچھ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے۔ مروہ دور کھڑی تھی اور ایک دم پلک جھپکتے ہی حاجی صاحب کے قریب آئی تھی۔ چھوڑ دے اسے۔ مرد، عورت، بچے کی ملی جلی عجیب سی خوفناک آواز تھی۔ وہ میری ہے، اسے میں کسی کو خود سے دور نہیں کرنے دوں گا۔ میں ایک ایک کو ختم کر دوں گا، آگ لگا دوں گا۔ تبھی پورے ہال میں آگ لگ گئی تھی۔ تو کیا سمجھتا ہے تو میری بچیوں کے ساتھ کچھ بھی کرے گا، مجھے پتہ نہ چلے گا؟ کیا کرے گا؟ کر۔ میرے رب کے کلام میں بہت طاقت ہے، میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ مروہ کے اندر سے نکل۔ حاجی صاحب بھی اسے دیکھ کے چلائے تھے اور ہر طرف آگ لگی تھی، اور عادل، سلطانہ اپنے حواس پہ قابو نہیں پا رہے تھے۔ میں اسے بہت ماروں گا۔ اس نے اپنے لمبے ناخن اپنی کلائی میں چھپائے اور مروہ کے ہاتھ سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ مروہ سلطانہ چلا کے آگے کی طرف بڑھی تھیں اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے سلطانہ کو دور پھینک دیا تھا، اور حاجی صاحب نے مروہ کو، اور وہ پھر سے کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے کہا میری بچی سے نکل جا، نہیں تو بھگتے گا۔ مجھے صفا کو لے جانے دے، میں چلا جاؤں گا۔ یہ میری ہے، یہ عارش کی ہے۔
عارش! تبھی پیچھے سے آواز آئی صفا کی۔ وہ ہوش میں آ گئی تھی اور ایسے بھیانک آواز میں عارش کا نام سن کے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ تبھی مروہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور مروہ کے جسم سے نکل کے وہ باہر آیا۔ اس کا چہرہ خون سے لت پت تھا۔ اس کے چہرے سے، اس کی آنکھوں سے خون نکل رہا تھا۔ جسم کا کوئی حصہ نہیں تھا جہاں سے وہ زخمی نہ ہو، اور مروہ نیچے گر کے بے ہوش ہو گئی تھی۔ عادل اور سلطانہ بھاگ کے مروہ کے پاس گئے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا صفا کے قریب گیا۔ صفا کو اس سے ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا وہ عارش کو ایسی حالت میں دیکھے گی۔ نہیں رہ سکتا میں تمہیں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ وہ رو رہا تھا اور صفا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تبھی حاجی صاحب نے آگے بڑھنا چاہا تھا کچھ کرنے کے لیے، اور عارش نے ہاتھ کے اشارے سے حاجی صاحب کو دور پھینک دیا تھا۔ حاجی صاحب، سلطانہ اور عادل چلائے تھے اور وہ اٹھے اور انہوں نے پھر کچھ پڑھنا شروع کیا۔ آگ تھم گئی تھی۔ صفا، ان کو بولو چپ کر جائیں، نہیں تو میں تمہارے گھر والوں کو مار دوں گا۔ وہ روتا ہوا بولا تھا، میں تمہاری وجہ سے کچھ نہیں کر رہا، ان کو بولو مجھے مجبور نہ کریں۔ حاجی صاحب پلیز رک جائیں، پلیز، صفا نے روتے ہوئے کہا۔ بیٹا، یہ تمہیں نقصان پہنچائے گا، اس سے دور رہو۔ نہیں، مجھے پتہ ہے، عارش مجھے کبھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ عارش کو دیکھ کے بول رہی تھی۔ وہ خون میں لت پت صفا کے قریب آیا۔ میرے ساتھ چلو، میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ نہیں نہیں صفا، سلطانہ چلائی تھی، عادل بھی ساتھ میں۔ نہیں صفا بیٹا، حاجی صاحب نے بھی اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ صفا کو سمجھ آ گئی تھی کہ وہ کہاں پھنس گئی ہے۔ اس نے ایک نظر مروہ کو دیکھا، پھر ایک نظر سب کو، اور اس کے ہاتھ میں تھا۔ اگر وہ رک جاتی تو وہ سب کو نقصان پہنچا کے لے جاتا، اگر خود سے جاتی تو سب کے لیے بھلائی ہوتی۔ اس نے عارش کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چلو، اور اس کی آنکھ سے گرتے آنسو سلطانہ عادل دیکھ رہے تھے۔ صفا پاگل، سلطانہ اتنا ہی بولی تھی۔ ماما وہیں کھڑی رہیں پلیز۔ عارش نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اوپر کی طرف چل پڑا۔ سب اسے جاتا دیکھ رہے تھے، اور پھر وہ اس بیسمنٹ کی طرف اسے لے گیا تھا۔ دروازہ کھلا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اندر لے گیا۔ اندر جاتے ہی سب کچھ بدل گیا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا، اور کمرہ جیسے پورا روشن تھا، صاف ستھرا۔ پورے کمرے میں سیٹنگ ایسے تھی جیسے کبھی یہ خراب تھا ہی نہیں۔ بیڈ، صوفے پر چیز، کمرے میں ہر چیز کمرے میں موجود تھی۔ عادل، سلطانہ بھاگے تھے، پر لاکھ کوششوں کے بعد بھی دروازہ نہیں کھلا تھا۔ حاجی صاحب کچھ کریں خدا کے لیے، وہ کون ہے اور کیوں لے گیا ہے میری بچی کو؟ سلطانہ رو رہی تھیں۔ وہ ایک بدروح ہے اور یہاں بھٹک رہی ہے، اس کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے، اسے کسی کا انتظار ہے، اور ہوا کیا ہے اسی کو پتہ ہے۔ صفا سے دلی لگاؤ پال لیا ہے اور اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے۔ فکر نہیں کرو، میں پڑھائی کرتا ہوں، صفا کو کچھ نہیں ہوگا، صبح تک میری بچی آ جائے گی۔ صفا کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ پورے کمرے میں گلاب کی خوشبو پھیلی تھی۔ اس نے پیچھے سے آ کے صفا کی کمر میں ہاتھ ڈالے۔ میں نہیں جانے دوں گا کہیں بھی۔ اس کے بالوں میں وہ مدہوش سا ہوتا بولا تھا۔ صفا میری جان ہو تم۔ اس نے صفا کا رخ اپنی طرف موڑا، پھر اس کے ماتھے پر پیار کیا، اور پھر بڑھتا بڑھتا اس کے گالوں سے ہوتا ہوا اس کی گردن تک آ گیا تھا۔ عارش، صفا کے منہ سے نکلا، کتنی محبت ہے مجھ سے؟ وہ ایک دم رکا اور پھر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرایا، اتنی کہ خود کو بھی نہیں پتا۔ جنون ہو میرا تم۔ عارش، وہ گھبرا بھی رہی تھی، پر اسے ابھی ہمت سے کام لینا تھا۔ عارش، تم انسان نہیں ہو؟ اس نے سوالیہ نظروں سے عارش سے پوچھا تھا۔ نہیں، انسان تھا، اس نے بس اتنا ہی جواب دیا۔ کیا ہوا تھا پھر تمہارے ساتھ؟ صفا کو سمجھ آ گئی تھی وہ جن بھی نہیں تھا۔ مجھ سے محبت ہے تو مجھے جاننا ہے سب، آپ کے بارے میں۔ صفا نے پیار سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولا۔ اسے پتہ تھا کوئی بھی غلط غصہ، چالاکی اس کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ عارش نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بیڈ پہ بٹھا دیا، پھر سامنے الماری سے وہی بیگ اٹھا کے لایا جو اس نے اس دن الماری کے اوپر رکھا تھا۔ اس میں سے اس نے لیپ ٹاپ نکالا اور آن کر کے صفا کے سامنے رکھ دیا۔ اس میں ایک ویڈیو چلی تھی جس میں عارش تھا اور کچھ لوگ تھے، شاید کوئی کالج تھا۔ ارے عارش، پیچھے سے آواز آئی تھی۔ وہ کالج میں اپنی ہونے والی نیکسٹ
دیے گئے پروجیکٹ کی تیاری کر رہا تھا جب پیچھے سے عامر کی آواز آئی۔ ارے عامر، کیسے ہو؟ آؤ۔ عارش نے مسکرا کے استقبال کیا تھا۔ کیسے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ عارش سے ملتے ہوئے عامر نے جواب دیا۔ کیا کرنا ہے یار؟ تیاری، بس اپنا 100% دینا ہے۔ بہت امید ہے، اگر اچھا گیا تو پھر میری قسمت ہی بدل جائے گی۔ کالج میں میرا نام ہوگا، لوگوں کی نظروں میں میرا مقام ہوگا اور گھر والوں کے لیے خوشی کا باعث بنوں گا۔ یار اتنی محنت کا کیا فائدہ؟ چل کہیں چلتے ہیں، عامر نے جھنجھلا کے کہا۔ بچپن سے یہ دونوں دوست اکٹھے ہی اسکول کالج میں تھے۔ عارش پڑھائی میں اچھا اور ڈیسنٹ بوائے تھا اور مسود طبقے سے تعلق رکھنے والا۔ 5 بہنوں کا ایک ہی بھائی تھا۔ اس کی بہت سی امیدیں تھیں، بہت سے خواب تھے اور جن کو اس نے پورا کرنا تھا اور اپنے گھر والوں کے لیے سکون کا باعث بننا تھا جو اسے اتنا پیار کرتے تھے۔ سب بہنیں اسے سر آنکھوں پر بٹھا کے رکھتی تھیں، ہر ایک کی آنکھ کا تارا تھا۔ ماں باپ کا بھی لاڈلا اکیلا ہونے کی وجہ سے تربیت غلط نہیں کی گئی تھی اس کی، نہ اس نے کوئی کبھی بڑی فرمائش کی تھی۔ اپنی ماں، بہنوں، بابا سب سے پیار کرتا تھا اور ان کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا۔ دن رات پڑھائی میں لگا رہتا تھا۔ ایک دن پڑھ کے وہ ایسے مقام پر کھڑا ہو گیا جہاں سب کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ وہیں عامر ویسے تو اسے دوست کہتا تھا پر اندر ہی اندر اس کی کامیابیوں پہ جلتا رہتا تھا۔ اسکول سے کالج اور کالج سے اب یونی تک کا سفر ہونے والا تھا اور وہ کامیابیاں چھوتا چلا جا رہا تھا۔ اب بھی کالج میں سب کو پروجیکٹ کو لے کے ایک پریزنٹیشن تیار کرنی تھی جس کی تیاریوں میں وہ لگا تھا۔ اسے یہ فائدہ ہونا تھا اس میں شہر کے بڑے کالج کے طلباء نے حصہ لیا تھا۔ جو فرسٹ آتا، ایک تو کالج کا نام پورے شہر میں ہوتا اور جو بچہ کامیاب ہوتا وہ سب کی نظر میں آتا جس سے آگے کے لیے اسے بڑا اچھا رسپانس ملتا۔ یار کیا فضول کتابی کیڑا بنا رہتا ہے تو۔ بس کر، عامر نے پھر کہا۔ تو چلا جا، میں نے منع تو نہیں کیا نا، میں کام کر رہا ہوں، عارش نے اسے دیکھ کے کہا۔ کیسا دوست ہے تو، تجھے یہ سب ضروری ہے؟ عامر نے سگریٹ نکالتے ہوئے کہا۔ پڑھائی کے نام پہ آوارہ گردی تھی کالج میں، بس سگریٹ نوشی، سارا دن ہلا گلا وقت گزارا اور چلے گئے۔ ویسے یہ کتابی کیڑا بننا اتنا بھی نہیں اچھا ہوتا، عامر نے عارش کو دیکھ کے کہا۔ میں ہوں نا کتابی کیڑا، تو نہیں ہے؟ تجھے کس چیز کی فکر ہے بھلا؟ سارا دن سگریٹ پیو، عیاشی کرو اور گھر چلے جاؤ۔ تو مجھے طعنہ دے رہا ہے عامر نے کہا۔ میں حقیقت بتا رہا ہوں، عارش نے بھی مختصراً جواب دیا۔ تو سن پھر، میں تجھ سے اب اس پروجیکٹ میں آگے نکل کے دکھاؤں گا، عامر نے اسے انگلی دکھا کے کہا۔ اچھی بات ہے، نکلو پھر تو میں کب منع کر رہا ہوں، پہلے اس قابل بنا لو، پیچھے مڑ کے دیکھو تم کہاں سے کہاں آ گئے ہو۔ عارش نے اسے حقیقت بتاتے ہوئے کہا۔ میں وہی ہوں، تجھ میں غرور آ گیا ہے، میں محنت کرتا ہوں، غرور نہیں، عارش نے سنجیدہ سا ہو کے جواب دیا۔ چل پھر، اس نے عارش کا ہاتھ پکڑا۔ اب کیا ہے؟ عارش نے جھنجھلا کے کہا اور کالج کے بیچ میں کھڑا ہو کے زور زور سے چلانے لگا۔ لسن، سب سنو، اس نے سب کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا۔ کچھ دن میں جس پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہے اس میں عارش نے بھی حصہ لیا ہے اور اب میں بھی لے رہا ہوں۔ ہم دونوں کے بیچ مقابلہ ہوگا، دیکھتے ہیں کہ کون جیتے گا۔ جو ہارا وہ منہ کالا کروائے گا یہاں سب کے بیچ۔ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ عارش نے کہا۔ کر قبول چیلنج، نہیں تو مان جا میں بغیر حصہ لیے ہی جیتا، عامر نے دیکھ کے کہا۔ پاگل ہے تو بول ہار گیا نا؟ نہیں، منظور ہے مجھے، سب نے ہنس کے تالیاں بجائیں اور 10 دن بعد سب نے اپنی اپنی پریزنٹیشن پیش کیں اور ہر بار کی طرح عارش پہلے نمبر پہ آ گیا اور عامر کو یہ بات نہیں برداشت ہوئی۔ جیسے ہی سب کو پتہ چلا کہ عارش جیت گیا ہے اسی ٹائم سب کے سب عامر کے پاس پہنچ گئے تھے۔ اب کرو منہ کالا، عارش نے سب کو منع کر دیا تھا، ایسے کچھ نہیں ہوگا، وہ اس کا دوست ہے، سب سے اچھا مقابلے میں ہی صحیح، اس نے کچھ کیا تو صحیح۔ یار اب تو جیت گیا ہے،
تو پھر ایک پارٹی میری طرف سے بنتی ہے۔ دونوں کینٹین میں بیٹھے عارش کو دعوت دے رہے تھے۔ ہاں کیوں نہیں، عارش نے بھی خوشی خوشی قبول کر لی تھی اور پتہ اسی گھر کا دیا تھا۔ عارش اگلے دن کالج سے واپسی پر اس ایڈریس پہ پہنچا تھا۔ بینچ پہ بیٹھ کے انتظار کر رہا تھا عامر کا۔ اس نے کہا تھا اس کے کچھ دوست اور آئیں گے۔ صفا کے سامنے جیسے ایک فلم دیکھ رہی تھی، دل زور سے دھڑک رہا تھا، انہونی ہونے والی تھی۔ عارش بینچ پہ بیٹھا انتظار کر رہا تھا، تبھی ایک گاڑی اس کے نزدیک آ کے رکی۔ اس میں عامر اور 2 لڑکے اور تھے۔ سب باہر آئے۔ عارش عامر سے ملنے کے لیے اٹھا تو کسی نے اس کے سر پر زور سے پیچھے سے کسی لوہے کی چیز سے وار کیا تھا اور اس کے سر پہ ایک زور کی ضرب لگی تھی اور سر خون سے لت پت ہو گیا تھا۔ ابھی وہ سنبھل بھی نہیں پایا تھا کہ عامر نے گاڑی سے ڈنڈا نکال کے اسے سر میں پھر سے مارا تھا۔ تجھے بہت شوق تھا نا آگے نکلنے کا مجھ سے، لے اب میں نے تجھے بہت آگے نکال دیا ہے۔ اور پھر عارش پہ دیوانہ وار ڈنڈا برساتا رہا۔ ساتھ آئے اس کے 3 دوست بھی مار رہے تھے اور اب عارش میں اور اس میں وہ عارش کو سنبھلنے کا موقع نہیں دے رہے تھے اور وہ زخموں کی تاب نہ لا سکا، وہیں دم توڑ گیا تھا۔ جب اس کی آخری سانس نکلی تو صفا خود کو نہیں روک سکی تھی اور زور زور سے رونے لگی تھی۔ عارش عارش چلا رہی تھی۔ پھر ان لڑکوں نے اسے اٹھایا۔ وہ کسی ایک کا گھر تھا جو کبھی کبھی کوئی پارٹی کے لیے یا پھر گیسٹ ہاؤس کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ کیا کرنا ہے اب اس کا؟ کوئی بندوبست کرو، پولیس تک بات نہ پہنچ پائے۔ اندر ایک بیسمنٹ میں ایک کیمرہ ہے، وہاں کے باتھ روم میں پھینک کے اس کو کسی کو 2 پیسے دے کے وہاں دیوار کروا دیتے ہیں۔ کسی کو کانو کان خبر بھی نہیں ہوگی۔ جس کا گھر تھا اس نے مشورہ دیا اور پھر انہوں نے وہ ہی کیا تھا۔ 1 گھنٹے میں مستری نے وہ دیوار آگے بنا دی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ پیچھے کسی کی لاش کو بڑی بے دردی سے مار کے پھینکا گیا ہے۔ ہاتھ بڑا تھا اس لیے عارش کی لاش کو ایسی جگہ ڈالا تھا جہاں نظر نہیں جا سکتی تھی اور پھر اس دیوار کے آگے انہوں نے وہ الماری کر دی تھی، کسی کو پتہ بھی نہ لگے کہ یہاں کچھ تھا۔ اور گھر کے اس کمرے میں کم ہی آنا جانا تھا، اسے پھر سٹور ہی بنا دیا گیا تھا۔ عارش وہ سامنے بیٹھا تھا۔ وہ ایک دم اٹھی اور اس کے گلے لگ گئی تھی۔ وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ اس کی محبت ایک ایسی انہونی تھی جو کہ اس کی زندگی میں ایک خواب جیسی تھی۔ آج وہ بھی خود پہ ضبط نہیں رکھ پایا تھا تو وہ بھی پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا۔ میرے خواب ادھورے رہ گئے صفا، میرے گھر والے آج بھی مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، میری بہنیں، میری امی، میرے ابو۔ وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ مجھے انتظار ہے عامر کا، میں اسے کتے کی موت ماروں گا۔ جس کا گھر تھا اسے میں نے نہیں چھوڑا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے میں نے۔ میں یہاں سے نہیں جا سکتا ہوں۔ جب سے میں نے اس لڑکے کو مارا ہے انہوں نے کچھ پڑھائی کروا کے روک دیا ہے سب۔ صفا نے عارش کے چہرے کو دیکھا۔ عارش اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ یہ پوچھنے کی بات نہیں ہے صفا، بہت کرتا ہوں۔ تو پھر میری خوشی کتنی عزیز ہے آپ کو، ہر چیز سے زیادہ ہے۔ وہ رو رہا تھا اور بول رہا تھا، میں اسے یہاں لاؤں گی، عامر کو، آپ کے گھر والوں کو اطلاع دوں گی، پر ہم کبھی ایک نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں۔ آپ کی روح کو سکون نہیں ہے، ایسے ہی آپ تڑپتے رہیں گے اور میں ایسے نہیں رہ سکتی اور میں ایسے نہیں دیکھ سکتی۔ میں آپ کے اندر ہوں ہمیشہ اور آپ میرے، مجھے اجازت دے دیں، خدا کے لیے میں سب ٹھیک کر دوں گی، نہیں تو آپ ایسے ہی تڑپتے رہیں گے، پلیز۔ آپ کو سکون مل جائے گا، مجھے اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے اور میں کبھی کسی کی نہیں ہوں گی، ہمیشہ آپ کی رہوں گی، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ عارش کو پتہ تھا وہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے اور اس بات کو 2 سال گزر گئے تھے۔ وہ بے سکون تھا، بھٹک رہا تھا، اس کے گھر والے ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ چپ کر گیا تھا۔ میں آپ کی ہوں، آپ کے اندر ہوں، آپ کے پاس ہوں ہمیشہ۔ وعدہ؟ وہ بس اتنا ہی بولا تھا۔ ہاں۔ دونوں
پھر ایک دوسرے کے گلے لگے تھے اور بہت روئے تھے۔ ان کی یہ آخری رات بھی ہو سکتی تھی۔ وقت کیسے گزرا پتہ نہیں لگا اور صبح کی ہلکی ہلکی روشنی پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ صفا اٹھی اور باہر کی طرف گئی، دروازہ کھولا اور وہ کھل گیا تھا۔ باہر آئی تو سب باہر ہی بیٹھے تھے۔ صفا، میری بیٹی سلطانہ بھاگ کے اس کے پاس گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں ماما۔ بابا، گاڑی کی چابی دیں۔ حاجی صاحب، اب آپ کوئی پڑھائی نہیں کریں گے، آپ کو میری قسم، میں سب ٹھیک کر دوں گی۔ رونے سے صفا کی آنکھیں سوج گئی تھیں۔ سب اس کے اداس چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ کہاں جانا ہے؟ میں بھی چلتا ہوں ساتھ۔ ٹھیک ہے، جب تک میں نہیں آ جاؤں۔ سب یہاں لاؤنج میں ہی بیٹھے رہنا پلیز، آپ سب سے ریکویسٹ ہے۔ وہ عادل کے ساتھ باہر نکلی تھی اور اپنے بیگ سے ایک پتہ نکال کے وہ اس پتے پر پہنچی تھی۔ صفا نے دروازہ بجایا۔ کون ہے؟ اندر سے کسی لڑکی کی آواز آئی تھی۔ جی، کس سے ملنا ہے؟ اس کی عمر کی لڑکی تھی سامنے۔ عارش کا گھر یہی ہے؟ جی، مجھے اس کے بارے میں بات کرنی ہے۔ جی جی، آ جائیں، وہ اٹک اٹک کے بول رہی تھی۔ امی، ابو، پتہ نہیں اس نے کچھ بھانپ لیا تھا۔ السلام علیکم، سب گھر والے آ گئے تھے۔ جی بیٹا، ہم ہیں عارش کے ماں باپ، آپ کو کچھ بتانا ہے؟ اور اس کے ساتھ ہونے والے واقعے کو صفا نے سب کو بتا دیا تھا۔ سب ضبط کھو بیٹھے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کے عارش کی امی کو حوصلہ دیا۔ دیکھیں، ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے ہیں، وہ مجھے تب سے نظر آتا ہے، پہلے ہی وہ بے سکون ہے۔ اس کی روح کو رو کے اور بے سکون نہ کریں۔ آپ میرے ساتھ چلیں پلیز ایک بار۔ سب نے تیاری کر لی تھی اور صفا کے گھر پہنچے تھے۔ ملازموں کو بلا کے اس الماری کو ہٹایا گیا تھا اور دیوار توڑی گئی تھی۔ وہ اپنے سامنے اپنی ماں کو روتا دیکھ کے، بہنوں کو دیکھ کے وہ بھی بہت رویا تھا۔ دیوار توڑ کے اندر گئے تو اندر ایک ڈھانچہ تھا جس کی آدھی ہڈیاں بھی گل چکی تھیں۔ صفا یہ دیکھ کے برداشت نہیں کر سکی تھی اور چیخ چیخ کے روئی تھی۔ سب رو رہے تھے، مروہ بھی، سلطانہ بھی، کہ ایک بے قصور کو کیسے حسد کی آگ میں مارا گیا تھا۔ تبھی صفا اٹھی اور گاڑی نکال کے باہر نکل گئی۔ عامر کا گھر ہے یہ؟ وہ اسی محلے میں پھر تھی؟ جی، اندر ایک لڑکا کھڑا تھا۔ میں ہی ہوں عامر، آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ جی بولیں۔ یہاں نہیں، میرے ساتھ چلیے۔ جی، وہ کہہ کے باہر آ گیا اور صفا کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ جب گاڑی اس روڈ سے اس کی گھر کی طرف مڑی تو ایک دم اس کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ یہ کہاں لائی ہیں آپ مجھے؟ وہیں جہاں تم نے ایک بے گناہ کو مارا تھا۔ وہ ایک دم یہ بات سن کے گاڑی سے نکل کے بھاگنے لگا تھا اور کسی انہونی طاقت نے اسے پکڑ کے اپنی طرف کھینچا تھا اور وہ اڑتا اڑتا اندر کی طرف آیا تھا۔ ہال میں سب موجود تھے۔ تبھی اسے کچھ نظر آیا جو صرف وہ ہی دیکھ سکتا تھا۔ مجھے معاف کر دیں عارش، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، میں نے گناہ کیا ہے۔ وہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا تھا۔ دیکھ، جو بھی تھا، اسے کتنا ٹائم ہو گیا ہے، تجھے خدا کا واسطہ، میں نے غلطی اور گناہ کیا ہے۔ اور اگلے ہی پل اس کے چہرے پہ ناخنوں کے نشان تھے، اس کی گردن، اس کے جسم پہ وہ دیوانہ وار مار رہا تھا اور وہ لہو لہان ہو گیا تھا۔ عارش ایک دم اس کی ماں بولی تھی، مجھے پتہ ہے میرے بیٹے، تیرا غصہ بنتا ہے، اس نے غلط کیا ہے۔ وہ اسے دیکھ نہیں سکتی تھیں پر اس کے محسوس کر سکتی تھیں۔ میں نے تیری تربیت ایسی نہیں کی بیٹا، چھوڑ دے اسے۔ تبھی زور زور سے دروازے کھڑکیاں ہلنے لگے۔ وہ غصہ ہے کہ آج آپ نہ روکیں اسے، صفا نے انہیں دیکھ کے کہا۔ میرا تو لال اس دنیا سے چلا گیا ہے، میں کسی اور کی اولاد کیوں چھینوں؟ میرے بچے، اللہ تجھے سکون دے گا۔ بس کر جا اس کو اور اس کے ساتھ جو تھے سب کو پولیس کے حوالے کروائیں گے۔ اس کی بڑی بہن بولی تھی، عارش میرے بھائی، تیری موت ایسے ہی لکھی تھی، نہ دے اسے سزا، ہم معاف نہیں کریں گے۔ بے شک اللہ بہتر بدلہ لینے والا ہے، چھوڑ دے اسے۔ اب کہ عارش بھی ڈھیلا ہو گیا تھا، صفا سب کو کہو یہاں سے چلے جائیں، اور وہ جا کے بینچ پہ بیٹھ گیا تھا۔ پولیس کو بلوا کے عامر کو ان کے حوالے کیا اور کیس درج ہوا۔ کافی ٹائم ہو گیا تھا وہ بینچ پہ بیٹھا تھا۔ صفا بھی اس کے پاس جا کے بیٹھ گئی تھی۔ اس کے گھر والے سارا دن وہ وہیں رہے تھے، اب جا رہے تھے عارش کے جو جسم کے حصے بچے تھے انہیں لے کے۔ بینچ پہ بیٹھی صفا کے پاس وہ رکے تھے۔ میرا بھائی ہوتا تو ہمیں فخر ہوتا، آپ ہماری بھابھی ہوتی۔ اگر وہ یہیں کہیں ہے تو اسے کہنا اللہ تمہیں سکون دے، تمہاری بہنیں تمہیں بہت یاد کرتی ہیں۔
اس کے سکون کے لیے ہم دن رات دعائیں کریں گے۔ میرے بھائی جیسا کوئی نہیں، پر میرے اللہ کو یہی منظور تھا۔ سب اپنی اپنی دعاؤں میں اسے یاد کرتے رخصت ہو گئے تھے اور عارش کو دفنا دیا گیا تھا۔ حاجی صاحب بھی دعائیں دے کے رخصت ہو گئے تھے۔ رات ہو گئی تھی، وہ ابھی بھی بینچ پہ ہی بیٹھی تھی اور عارش بھی، سلطانہ، عادل اس کے پاس آئے تھے۔ مروہ آگے بڑھ کے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ صفا، چلو اندر چلیں۔ صفا بس رو رہی تھی، اسے پتہ تھا اب کبھی اسے عارش نظر نہیں آئے گا، اور وہی ہوا۔ دور سے ایک روشنی راستے سے ہوتی ہوئی صفا کی طرف بینچ پہ آئی تھی، جسے وہ دیکھ سکتی تھی۔ عارش نے اسے دیکھا۔ اپنا خیال رکھنا، میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ کہہ کے وہ آہستہ آہستہ چلتا اس روشنی میں جاتا غائب ہو گیا تھا۔ عارش عارش، وہ زور زور سے چلا رہی تھی اور روتے روتے نیچے بیٹھ گئی تھی۔ سلطانہ، عادل اور مروہ نے اسے آگے بڑھ کے سہارا دیا تھا اور اندر لائے تھے۔ ساری رات جیسے اس کے جسم سے روح نکل گئی ہو، ایک ہی جگہ بیٹھی رہی۔ سلطانہ نے اپنی گود میں لٹا کے اسے حوصلہ دیا تو اس کی آنکھ لگ گئی، اور صبح ہلکی ہلکی روشنی پہ آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ اٹھی، اپنی شال لپیٹی، اسے جیسے انتظار تھا کہ وہ بیٹھا ہوگا، آج بھی وہیں۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی بینچ تک آئی تھی۔ وہاں کوئی نہیں تھا، نہ کسی نے پیچھے سے آواز دی تھی، پر ایک پھول بینچ پہ رکھا تھا اور وہ اسے اٹھا کے وہیں بیٹھ گئی تھی اور سر اٹھا کے عارش کے حق میں بہت دعائیں کی تھیں۔ ناول ہے گناہ، رائٹر ہے منتشا۔ ہاں جی، تو کیسا لگا آپ لوگوں کو ناول؟ مجھے بہت ایموشنل لگا، مطلب ہارر تو تھا ہی، ایک ٹائم پہ مجھے کافی ڈر بھی لگا ہے، لیکن یہ بہت زیادہ ایموشنل تھا۔ میں پتہ نہیں میری آواز میں فیل ہوا ہے یا نہیں، بٹ میں رو رہی تھی بیٹھی ہوئی اینڈ پڑھتے ہوئے اس کی سائیڈ آف سٹوری عارش کی۔ مطلب لوگ واقعی میں ایسا کرتے ہیں، حسد میں یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کسی کی زندگی برباد کر رہے ہیں، نفرت کی آگ میں کسی کو مار رہے ہیں، ایک پورا گھرانہ سفر کر رہا ہے، ایک نہیں، دو نہیں، پتہ نہیں کتنے گھرانے سفر کرتے ہیں ایک موت سے۔ لوگ یہ نہیں سوچتے، لوگ اپنی انا میں، اپنی ضد میں، اپنے حسد میں، اپنی نفرت میں کچھ بھی کر گزرتے ہیں۔ چلیں جی، اپنا خیال رکھیے گا اور ناول کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا، سبسکرائب کریے گا چینل کو، اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔